إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال ربنا عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے اور مخلوقات کی حاجات کو ان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے. مخلوق کو اپنی حاجت کے احساس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت اور اس کے حل کا علم ہے. مخلوق کو اپنی حاجت کا احساس ہو کہ مجھ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے. اس مخلوق کے اس احساس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو نہ صرف مخلوق کی حاجت بلکہ اس کے حل کہ اس کو کیا دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، ان تمام باتوں کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ کو صرف مخلوق کی حاجات، اس کے مسائل اور ان کے حل کا علم نہیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس ان ضرورتوں کے، ان حاجتوں کے، ان چیزوں کے دینے کی قدرت بھی ہے. لیکن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کے حل کرانے کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے. اللہ کی قدرت سے استفادے کا یقینی ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس شریعت کے ذریعے سے اس پر عمل کر کے اپنے ایمان اور اپنے عمل کو صحیح کر کے بندہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار بنتا ہے. لیکن انسان کی بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنی عقل سے دین میں نئے نئے طریقے، نئی نئی چیزیں داخل کرتا ہے. وہ اپنی چوائس، اپنی پسند سے اصول بناتا ہے، اپنی پسند کے ذریعے وہ اختیار کرتا ہے اللہ تک پہنچنے کے یا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے. یہاں سے انسان کا بگاڑ شروع ہوتا ہے، یہیں سے انسان کے عقیدے اور عمل کی برائی شروع ہوتی ہے. اور جب انسان کا عمل اور اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے. اور شیطان کا طریقہ یہی ہے کہ بندے کو ایک غلط چیز مزین کر کے اس طرح سے پیش کرے کہ وہ اچھی دکھائی دے اور اس سے روکنے والا دشمن دکھائی دے. یہی وجہ ہے کہ انسانیت کی فلاح اور رہبری کے لیے آنے والے خیر خواہ مخلص بندے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال اور ہر اعتبار سے اچھا اخلاق، اچھی صلاحیت دی تھی، تقویٰ کے اونچے مقام پر تھے، بندوں کا بھلا چاہنے کے باوجود بندوں نے ان نبیوں کو پتھر مارا ہے. وجہ کیا ہے؟ شیطان یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، تم کو بھٹکانا چاہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے نبی اللہ کی طرف سے آئے ان نبیوں کا حال یہی رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. بندوں کے حال پر حسرت ہے، بندوں کا حال قابل حسرت ہے کہ جو بھی رسول ان کے پاس آیا بندوں نے، لوگوں نے ان کے ساتھ مذاق والا استہزاء کا معاملہ کیا.
وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اسی لیے ایک انسان کے لیے سب سے پہلی چیز نجات کے لیے اور فلاح کے لیے یہ ہے کہ وہ اس نجات اور فلاح کی لازمی شرط کو پورا کرے، وہ اپنی شروعات قرآن و سنت کے علم سے کرے، اس لیے کہ علم انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے، اور یہ علم وہ نہیں ہے جو آدمی اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے، رسم و رواج سے سیکھے، بلکہ وہ علم ہے جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کے صحابہ نے اس علم کو آپ سے لیا اور بعد کی نسلوں کو پہنچایا۔ تو بہرحال اس بنیادی بات کے بعد کہ ایک انسان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ سے اس کا براہ راست تعلق ہو اور اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو، اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال ہو جائے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمع رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے؟ امن یجیب المضطر، مضطر مصیبت میں پھنسا ہوا، ایک دم لاچار مجبور، جس کو نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بتاؤ وہ کون ہے کہ پریشانی میں پھنسے ہوئے کی پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے۔ وہ کون ہے بتاؤ جو پکارنے والے کی مصیبت میں پھنسے ہوئے کی پکار کو جب بھی وہ پکارتا ہے، اذا دعا، جب بھی وہ پکارے اس کو سنتا ہے، اور صرف سنتا نہیں ہے، صرف سننے میں کیا فائدہ، مسئلہ اگر حل نہیں ہو، اسی لیے کہا کہ یجیب المضطر اذا دعا، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جس مصیبت میں وہ پھنسا ہوا ہے اس مصیبت کو اس سے ہٹاتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا جواب قرآن کریم ہی میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ نے کہا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مسائل کو حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندے کے تمام مسائل کا حل جانتا ہے اور اس کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں یہ سورہ النمل کی آیت نمبر 62 ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ پر سورہ الطلاق میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے بعد اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، توکل کرے، توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سارے معاملے کو سپرد کر دینا کسی کے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اپنے تمام معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے، تو پھر اللہ کسی اور کے آگے اس کو جھکنے نہیں لگاتا ہے، اللہ کسی اور کا محتاج اس کو نہیں رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو واقعی اپنی ظاہر و باطن سے صرف اور صرف اللہ کا محتاج سمجھے، اس کا دل بٹا ہوا نہ ہو، کٹا ہوا پھٹا ہوا نہ ہو، بلکہ اس کا دل اللہ ہی سے جڑا ہوا ہو، اس کے دل میں ایک یقین ہو کہ اللہ کے سوا مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا ہے، اتنی قوت سے اس کے دل میں یہ چیز پھنسی ہوئی ہو کہ کتنی بھی حالات کی اور کتنے بھی مسائل کی طاقت اس کے اوپر لگے، وہ اس کے دل سے اس کھوٹے کو نکال نہیں پائے۔ گھاس میں اور پیڑ میں فرق ہوتا ہے۔ گھاس آپ ہاتھ سے کھینچیے، زمین میں سطحی طور پر ہوتی ہے، وہ ایک دم زمین کے قریب قریب اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اور وہ جڑیں بھی مضبوط نہیں ہوتی ہیں، ہلکی پھلکی ہوتی ہیں۔ ایک بچہ بھی اگر پکڑ کے کھینچ لے گھاس نکل جاتی ہے، لیکن اگر پیڑ کو نکالنے کی کوئی کوشش کرے، پیڑ اپنی جگہ سے ٹلتا نہیں ہے اور اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا ہے، اس کے لیے بہت زور لگتا ہے۔ تو جتنی گہرائی تک جڑیں جاتی ہیں اس کو اکھاڑنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور توکل، اللہ پر یقین اتنا اندر تک مضبوطی سے بیٹھا رہے کہ ہمارے اوپر چاہے کچھ بھی حالات آئیں،
ہمارے دل میں جو ایمان اللہ کے اوپر جمع ہوا ہے وہ حالات اس کو اکھاڑ نہیں پائے. اگر سطحی ایمان ہوگا ایک آندھی چلے گی نکل گیا سب، لیکن مضبوط ہوگا اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو کبھی نہیں نکلے گا. اپنے اوپر بھی بھروسہ نہ ہو، اللہ کی مدد اگر شامل حال ہو، اللہ کی توفیق اگر ساتھ میں ہو تو پھر کوئی ہوا اور کوئی آندھی ایمان کو نہیں نکال سکتی دل سے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. تو خلاصہ کلام یہ کہ سارے مسائل کا حل توکل میں ہے. اللہ کی مدد اور مسائل کا حل اللہ پر بھروسہ کرنے میں، اس لیے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے مسائل کو حل کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان توحید کے کلمے کے اقرار کے باوجود لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. کتنے مسلمان ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں گرتا ہے بلکہ ہلتا بھی نہیں ہے. لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے، جب مسائل آتے ہیں تو پھر کہاں کہاں وہ نہیں جاتا ہے. کبھی وہ جاتا ہے غیب کی خبریں دینے والے کے پاس، بابا کے پاس، اور بابا جو کچھ اس سے کراتا ہے سب کچھ کرتا ہے. چاہے پھر اس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرنا پڑے، الٹا قرآن پڑھنا پڑے، اور لیمو مرچ لگا کے جن کو گفٹ پیش کرنا پڑے، چڑھاوا دینا پڑے، یا پھر جو بھی اس کو بتانے والا بتائے کہ یہ جلاؤ، یہاں بھسم دو، یہاں کیلے ٹھوکو، یہاں یہ لٹکاؤ، سب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ ایسا آیا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اس مصیبت سے باہر نکل جائے. باقی دینداری بعد میں سوچیں گے، پہلے یہ مصیبت سے تو نکلو. تو یہ جو ہے انسان کو کفریات اور شرکیات کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے اور بعض اوقات آدمی اکثر اوقات اس سے نکل نہیں پاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو گلے میں تعویذ لٹکاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کڑے پہنتے ہیں. اس کی پوری لسٹ ہے کہ کیا کیا پہنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل اس میں ہے کہ میں نے ناڑا باندھ دیا نا بس ختم، اب سیکیورٹی میرے اوپر ہے، اب مجھ کو کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے انگوٹھی پہن لیا. آدمی سمجھتا ہے کہ میں تعویذ، گنڈے اور اس طرح کی جتنے دھاگے اور جو بھی چیزیں ہیں، شکلیں اس کی بہت ساری ہیں، اگر یہ میرے اوپر آ گیا تو ایسا ہے جیسے میں نے ایک دم سیکیورٹی کا ڈریس پہن لیا، اب کوئی بھی حملہ میرے اوپر کچھ نہیں ہونے والا. میں سیکیورٹی میں آ گیا ہوں، میں حفاظت میں آ گیا ہوں. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے بھی دلائل ہیں، لیکن ان دلائل کی حیثیت کیا ہے اور علمی اعتبار سے اس مسئلے کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے. آج کے اس درس میں ہم ایک تحقیقی طور پر جائزہ لیں گے اس مسئلے کا. بہت سارے لوگ سنتے تعویذ صحیح ہے، کچھ بولتے غلط ہے. تو جو لوگ صحیح بولتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے اور جو لوگ غلط بولتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، ان لوگوں کی کیا دلیل ہے، اور پھر اس میں راجح قول کیا ہے. اس کو ہم جوش والے کی بجائے ہوش والی گفتگو کریں گے، اس لیے کہ غلط بولنے سے کوئی چیز غلط ثابت ہو جاتی تو آج تک کوئی غلط نہیں ہوتا، کیونکہ غلط بولنے والے قیامت تک رہیں گے. لیکن دلائل اگر دیکھے جائیں اور ان دلائل کی روشنی میں فیصلہ لیا جائے تو یہ ایک مضبوط بات ہوگی جو آئندہ کے لیے بھی بہت مفید ہوگی اور یہ ہمارے لیے دوسروں کو دعوت دینے کا ذریعہ بنے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ تعویذ کی کیا حقیقت ہے اور قرآن و سنت میں، صحابہ کے اقوال میں یا اسی طرح سے بعد کے سلف میں، ان کے بعد والوں میں اس بارے میں کیا چیز ملتی ہے. یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی جائے، اس لیے کہ دلائل بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور علمی یہ موضوع ہے. اس لیے میں بہت ہی کم وقت میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو مکمل کروں. تقریباً میرے سامنے 30 صفحات ہیں جو میں نے پورا یہاں وہاں سے جمع کر کے لایا ہوں. تو سارے دلائل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعویذ جس کو ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے ٹیکنیکلی اس کے لیے لفظ کیا ہے. عربی زبان میں اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے. تمیمہ تمہ سے بنا ہوا ہے، یعنی پورا کرنا، مکمل کرنا. جیسے کام ہمارے یہاں پر اٹکا ہوا ہے، مصیبت میں کوئی آدمی پھنسا ہوا ہے، اب حل کو ٹوٹل پورا کرنا، اس اعتبار سے تمیمہ کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. مسئلہ پوری طرح سے حل ہو جائے، معاملہ پورا مکمل ہو جائے، آدمی اگر پریشانی میں تو پورا کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے، تو اس کے لیے لفظ تمیمہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لسان العرب جو مشہور ڈکشنری عربی زبان کی،
اس میں ہے التمیمۃ عودۃ تعلق علی الانسان. تمیمہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان پر لٹکائی جاتی ہے اور وہ عودہ ہوتی ہے. عودہ کا مطلب ہوتا ہے جو یعنی استعاذہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں تو اعوذ کا لفظ جو ہے یہ عوض سے جڑا ہوا ہے، یعنی پناہ کے لیے، ڈیفنس کے لیے، حفاظت کے لیے آدمی اپنے اوپر کوئی چیز لٹکا لے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیمہ کہتے ہیں. ہاں کوئی آدمی جو ہے یعنی اس طرح سے کچھ پہن لے جنگ میں، وہ تمیمہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، اور وہ سپر نیچرل نہیں ہوتا ہے، وہ غیبی نہیں ہوتا ہے، معلوم ہے کہ یہاں ماریں گے تو لگے گا نہیں کچھ بھی، تو یہ ظاہر چیز ہوتی ہے. ایسا اس کو تمیمہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ تمیمہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان اس کو لٹکاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری اب غیبی طور سے حفاظت ہوگی، اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے. مختار الصحاح میں بھی یہی ڈیفینیشن تمیمہ کی دی ہوئی ہے، جس کو ہمارے ہاں تعویذ کہا جاتا ہے. عربی میں اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ تمیمہ. اس کو تعویذ بھی بولا جاتا ہے لیکن بیسک ورڈ اس کے لیے کیا ہے؟ تمیمہ ہے. اسی طرح سے ابو منصور کہتے ہیں لسان العرب میں، یہ بھی ڈکشنری ہے، لسان العرب ڈکشنری ہے اور تقریباً 25-26 جلدوں میں وہ ہے، والیومز میں ہے. کہتے ہیں التمائم واحدتها تمیمہ. تمائم پلورل ہے، جمع ہے، اس کا واحد ایک وچن انیک وچن آپ لوگوں کو جس کو نہیں آتی زیادہ اردو اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ایک کو تمیمہ کہتے ہیں اور بہت سارے ہوں تو اس کو تمائم بولتے ہیں. کہتے ہیں التمائم واحدتها تمیمہ، کئی کو تمائم کہتے ہیں اور ایک کو تمیمہ کہتے ہیں. وہی خرزات کان الاعراب یعلقونها علی اولادہم، کہ یہ بیج والی جو ہے منکے والے دھاگے میں پرے ہوا اس طرح سے کچھ ہوا کرتا تھا جس کو عرب اپنے بچوں کے اوپر لٹکایا کرتے تھے. کیوں؟ ینفون بها النفس والعین بزعمهم، اور وہ یہ مانتے تھے کہ اس سے بچے کو نظر نہیں لگتی ہے اور اس سے بچے کو جن وغیرہ یا کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ ان کا اعتقاد تھا عرب کا اسلام سے پہلے، اور اسلام نے آ کر اس کی نفی کی. تو اس کو لٹکانے کو جو ہے ابتدا اس کی وہاں سے ہے کہ بچے کو نظر نہیں لگے اور ڈیفنس انسان کا ہو، اس لیے انسان اپنے اوپر پہنتا تھا، اس کا نام تمیمہ تھا. لیکن پھر ساری چیزوں کو جو اس کے ضمن میں آتا ہے تمیمہ کہا جاتا ہے. پھر چاہے آدمی دھاگا لپٹے یا کچھ بھی یعنی بازو پہ باندھے یا پھر پیٹ پہ باندھے یا کہیں بھی باندھے، ان ساری چیزوں کو آج کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی استعمال اس کا آج تمیمہ کے طور پر ہو گیا ہے، یعنی اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے. جیسے سجدہ کا لفظ اگر آپ دیکھیں، سجدہ کا لفظ عربی زبان میں کیا ہے؟ عربی زبان میں ڈکشنری میں آپ دیکھیں سجدہ کا مطلب ہوتا ہے گرنا. سجدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گر جانا. لیکن بعد میں اس کا لفظ کا میننگ کیا ہو گیا؟ سجدہ اس خاص چیز کو کہا جائے گا جو نماز میں کیا جاتا ہے. تو ایک پہلے عرب میں ایک میننگ تھا، بعد میں اسلام میں اس چیز کا کچھ اور میننگ ہوتا ہے. اس کو بھی یاد رکھیں ورنہ کوئی پکڑ کے بیٹھے گا من کے کہاں ہے یہاں پہ، یہ تو دوسرا ہے، دھاگا ہے یہ. تو ان ساری چیزوں کو کیونکہ مقصد اس میں کیا شکل ہے وہ نہیں ہے، اصل شکل نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے؟ وہ کس کام کے لیے کیا جاتا تھا. تو شکل بدلتی رہے گی لیکن جو مقصد اس کا تھا اگر وہ سیم ہے تو وہ بھی تمیمہ ہوگا. منکوں کی وجہ سے اس کو تمیمہ نہیں کہا گیا ہے، ورنہ ہار بھی آج تمیمہ ہو جائے گا جو بچوں کی یا خواتین کے گلے میں ہوتا ہے. لیکن وہ جس مقصد کی وجہ سے تھا کہ نظر سے بچنے کے لیے اور مصیبت سے بچنے کے لیے گلے میں ڈالا جاتا تھا، آج اگر شکل بدل کے اس کو کوئی آدمی پہنتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ تمیمہ، کیونکہ اس میں مشابہت ہے. جیسے کوئی آدمی پہلے لکڑی کے بتوں کو پوجتا تھا، مٹی کے پوجتا تھا، آج پلاسٹک کے پوجنے لگے، کانچ کے پوجنے لگے، تو وہ تو زمانے میں لکڑی کے چلتے تھے بھائی. تو کیا وہ شکل بدلنے سے کیا وہ چیز یعنی آج جائز ہو جائے گی؟ نہیں، شکل بدل گئی ہے لیکن چیز وہی ہے. مینوفیکچرنگ میتھڈ بدل گیا ہے لیکن پروڈکٹ وہی ہے، اس کے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے. تو جو اس کا معاملہ ہے اس پر حکم لگے گا، نہ کہ اس کی شکل اور ڈھانچے پر. تو بہرحال یہ تمیمہ کی تعریف ہے ڈکشنری کے اعتبار سے. تمیمہ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو لٹکائی اور پہنی جاتی ہیں، کیا کیا شکلیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ویسے وقت بہت کم ہے اور ہو سکتا ہے آج وقت ہم کو زیادہ لگے. نمبر 1، کالی گڑیا. آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں، دکانوں میں اور بعض اوقات گاڑیوں میں کالی گڑیا لٹکی ہوئی ہوتی ہے. یہ بھی تمیمہ ہی کی شکل ہے. اس کو لٹکانے سے سمجھتے ہیں کہ بھوت بھاگ جائے گا. اسپیشلی سفر میں کہاں کہاں سے جانا پڑتا ہے
तो सामने वाला भूत इसको देखेगा तो वो इसको देख के भाग जाएगा, काली गुड़िया को। या घरों में कोई जिन आने वाला होगा, भूत वगैरह है ना, जिन, भूत का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हमारे ये समझते हैं कि कोई मर गया वापस आता है, इस तरह का इस्लाम में कोई अकीदा नहीं है। जो गया वो गया, वापस नहीं आता। लोगों को सताने के लिए उसको छोड़ दिए फरिश्तों ने, जा आप सता सबको। वो जिन्नात होते हैं जो इंसान की शक्ल में आते हैं ताकि अकीदा आपका बिगाड़े और मजा उठाएं। जैसे आज कोई फोन करके किसी को बेवकूफ बनाने के लिए डराता है, तो वैसे जिन्नात भी होते हैं जो भेष बदल के आते हैं और लोगों को डराते हैं, कंफ्यूज करते हैं और मौज मनाते हैं। तो नंबर 1 शक्ल उसकी पाई जाती काली गुड़िया लटकाना, ये भी उसी के हुक्म में आता है। नंबर 2 नारियल लटकाना, चाहे हरे कपड़े में हो। दूसरी कौमों में भी ये तरीका पाया जाता है, नारियल लटकाते हैं घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, बरकत के लिए, हिफाजत के लिए। और मुसलमानों में भी आपने देखा होगा कि दरगाह पे नारियल रखा और हरे कपड़े में लटकाया उसको और घर के अंदर लगा दिया। तो नारियल लटकाना भी क्या है? नारियल लटकाना भी तमीमा की शक्ल है। नंबर 3 रीछ के बाल। बहुत सारी ख्वातीन आप देखा होगा साल में एक बार रीछ लेके आता है, रीछ वाला जंगल से नहीं आता है, वो घर से आता है, और वो रीछ डुगडुगी बजा के उसके जो है बताता है आपका बच्चा अगर नींद में डरता है, रीछ के बाल लो, डिबिया में डालो, उसके गले में लटकाओ, नहीं डरेगा। अब बताइए, रीछ को देख के पहले डरेगा बच्चा। अब इतनी मखलूक, ऊंची मखलूक है इंसान, इसके गले में जानवर के बाल डालेंगे, जानवर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अब उसके गले में डालते हैं, वो रीछ के बाल होते हैं, वो उसमें डाल के उसके गले में लटकाते हैं। इसी तरह से लेमू और मिर्च भी होती है, ये वेजिटेबल तावीज है। आपने देखा होगा, आपकी जो खास तौर से इनको मालूम होता है सेल किधर ज्यादा होता है बेचने वालों को। जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, आपने देखा का बच्चा होगा, 4-5 मिर्ची होती है और उसके साथ में लीमू होता है और तार उसमें डाला हुआ होता है, वो लेके तैयार होता है, जो आता है उसको देता है, लेने वाला लेता नहीं, लेने वाला नहीं लेता है। ये भी घरों में, दुकानों में लटकाया जाता है बिजनेस के बढ़ाने के लिए। इसी तरह से इसकी सुपीरियर जो शक्ल है वो आजकल का मॉडर्न तावीज है, जो काबा का दरवाजा है, वो भी प्लास्टिक का, असली नहीं लेकिन सोने का दिखता हो। ये भी तमीमा है, इसलिए कि इससे पहले, अब इसको 1400 साल पहले जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको 15 साल पहले भी नहीं जा सकते, इसकी हिस्ट्री बहुत रिसेंट है। तो ये मतलब एक नई चीज है जो इससे पहले नहीं थी। काबा का दरवाजा भी आज घरों में, खास तौर से होटलों में लटकाया जाता है और ये लोग समझते हैं कि इससे घर, दुकान में, मकान में बरकत आती है। ये भी तमीमा की शक्ल है। इसी तरह से दरगाह का नाड़ा होता है, लोग पीला और नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का नाड़ा होता है, वो एक पर्टिकुलर उसका कलर है। कुछ काले नाड़े भी होते हैं, काले धागे भी होते हैं, दरगाह पे वो रखा जाता है और उसमें कुछ पावर आता है, लोग समझते हैं, और फिर उसके बाद हाथ में बांधा जाता है। कुछ लोग जिंदगी भर उसको बांधे रहते हैं और साल में एक बार जाके उसको रिन्यू करा के आते हैं। तो ये भी एक शक्ल है, ये भी तमीमा की एक शक्ल है, ये भी तावीज या इसको आप तमीमा कह सकते हैं। कुछ लोग काला धागा बांधते हैं, ये आमतौर से गैर मुस्लिमों में होता है, लेकिन कोई मुसलमान फैशन के नाम पे भी कभी ऐसा कर लेता है, ये उनकी मुशाबहत है जो कि हराम है। इसी तरह से दरगाह में कड़े भी मिलते हैं जो ओपन कड़े होते हैं, तो वो कड़ा डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इस तरह के कड़े रात में दरगाह में बाबा की कब्र के पास रखे जाते हैं, रात भर में वो चार्ज होते हैं, फिर अगले दिन नाम के साथ वो बटते हैं जिसका उसको बराबर मिल जाता है ना, मिसमैच नहीं होना चाहिए, उस पर बराबर नाम होता है किसका किसको मिलना चाहिए। तो बराबर वो तावीज या जो कड़ा होता है आदमी उसको बाजू पे इस तरह से बांधता है। इसी तरह से गाड़ी में लोग तस्बीह लटकाते हैं, ये भी उसी की शक्ल है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं तावीज नहीं लटकाने का, तस्बीह लटकाते हैं। तो गाड़ियों में जो है बाज लोग तस्बीह लटकाते हैं, तस्बीह लटकी रहती है, वो भी तमीमा की एक शक्ल है, वो भी एक तावीज की शक्ल है, वो भी तमीमा है। लोग इसे समझते हैं इससे कुछ सिक्योरिटी होगी, हिफाजत होगी, जायज नहीं है, इसलिए कि सहाबा ऐसा नहीं करते थे, उस जमाने में था ही नहीं है। इसी तरह से बाज लोग गले में पहन लेते तस्बीह को, ऐसा भी होता है, पढ़ते रहते हैं और बाद में गले में पहनते हैं, ये भी तमीमा की शक्ल है। इसी तरह से बाज लोग आयतुल कुर्सी के कड़े पहनते हैं, ये सारी शक्लें आपने देखी होंगी। वो फ्लैट एक ये होता है मेटल का जो कि फोल्डेबल होता है और उसको जैसा चाहे आप फोल्ड कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो वो जो है वो भी तमीमा है, वो भी तमीमा है कि बाजू पे उसको बांधा जाता है, उस पर आयतुल कुर्सी लिखी होती है। वो ज्यादा बुरा है इसलिए कि आदमी कैसी कैसी हालत में होता है, पेशाब पाखाना कर रहा है, कभी जनाबत की हालत में है और बराबर उसको हाथ लगाता है, कोई मसला नहीं, कुरान को नहीं छू सकते इस तरह से। इसी तरह से बाज लोग हुरूफ मुक़त्तआत की तख्ती घर में लगाते हैं, दुकानों में लगाते हैं।
الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد قاف، اس طرح سے الف لام میم را قاف، اس طرح سے جو بھی قرآن میں حروف مقطعات ہیں، جو سورتوں کی شروعات میں حروف آتے ہیں، وہ اس طرح سے 9 ڈبوں کا ایک باکس ہوتا ہے، اس میں لگایا جاتا ہے اور وہ دکان میں مکان میں برکت کے لیے رکھتے ہیں. یہ بھی تمیمہ ہے. اسی طرح سے کیونکہ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ میں آگے ذکر کروں گا. اسی طرح سے بعض لوگوں نے اس کا ماڈرن طریقہ اپنایا ہے. وہ کیا ہے؟ بولتے یہ نہیں، اس پہ چھونا پڑتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے ناپاک آدمی ہو، بے وضو ہو. ایک کام کرو، ایک نیا میتھڈ نکالیں گے اس کے لیے. کیا کریں گے؟ ان کا ٹوٹل ماریں گے اور ان کے نمبر بنائیں گے، نمبر کو ڈیوائڈ کریں گے اور نمبر کو لکھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض تعویذ کھول کے اگر دیکھیں گے آپ، اس میں آپ کو ایک ڈبہ دکھے گا، باکس. جیسے پزلز ہوتے ہیں، کراس ورڈز ہوتے ہیں، ویسا وہ ڈبہ ہوتا ہے. اور کبھی 9 کا ہوتا ہے، کبھی یعنی 16 کا ہوتا ہے، کبھی اس سے زیادہ کا ہوتا ہے. اب اس میں نمبر ہوتے ہیں، آپ یہاں سے بھی ٹوٹل مارے برابر آئے گا، ایسا بھی مارے برابر آئے گا، کراس بھی ماریں گے، ایسا بھی ماریں گے، برابر ٹوٹل آئے گا. کبھی ٹوٹل فیل نہیں ہوگا. علم الاعداد اس کو کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے. مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کوئی بھی اللہ کا نام ہے، یا کوئی آیت ہے دوسری. یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے الف 1، با 2، تا 3، اس کو نمبر انہوں نے دیے. اب اگر اب ہوگا یا بسم اللہ میں با سین ہوگا تو 2 سین کا جو نمبر آیا، میم کا جو نمبر آیا، الف کا، لام کا، ہا کا، اس طرح سے ٹوٹل مارتے جاتے ہیں. وہ پوری ٹوٹل ہوتی ہے، پھر اس کا باکس بنانا ہوتا ہے. میں سکھاؤں گا نہیں آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو معلوم کیا کرنا پڑتا ہے. وہ باکس ہوتا ہے اس میں کتنے آپ کو باکس بنانے ہیں اس کے حساب سے تعویذ ایک اس کے الگ الگ مطلب اس کے ورژنز ہیں. کیسا آپ کو بنانا ہے تو اس کی اتنے سے اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے. پھر اس میں دیکھنا پڑتا ہے آڈ باکس میں کتنا ایک ایڈ کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے وہ تعویذ بنتا ہے. تو 3 کا ہوتا ہے، یعنی 3 یعنی 3x3 کا، 4x4 کا، 5x5 کا، ایسے الگ الگ تعویذ ہوتے ہیں. سپیریئر تعویذ زیادہ بڑا ہوگا. تو اس طرح سے تعویذ بنائے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا مذاق ہے اور یہ یہودیوں کا عمل ہے جو وہ کرتے تھے. تو یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نمبر آپ کو بچائیں گے، نمبر آپ کو بچائیں. آپ سوچیں کیا کر ایک آدمی نمبروں کو لے کے سوچ رہا ہے کہ میری حفاظت ہوگی، تو فون نمبر رکھے گا تو ہوگی. کیا نمبر ہے؟ یہ نمبروں سے بچے گا آدمی. آگے میں آؤں گا اس کے اوپر. اسی طرح سے بعض لوگ عقیق کی انگوٹھی پہن کر سمجھتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں کہ انگوٹھی میں اگر عقیق لگائیں گے تو اس عقیق کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ مصیبت آنے والی ہے. اور یہ جیسے سائرن بجتا ہے کسی چیز کا، ویسے انگوٹھی سے وہ جو یعنی پتھر ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ٹوٹنے سے معلوم پڑتا ہے کچھ تو مصیبت آنے والی ہے. تو یہ بھی تمیمہ ہے، یہ بھی تعویذ کی شکل ہے. اسی طرح سے بعض لوگ عام طور سے شیعہ میں پایا جاتا ہے، لیکن مسلمان چونکہ جانتا ہی نہیں کیا صحیح کیا غلط ہے، مسلمانوں کے گھروں میں بھی پایا جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 5 نام ہوتے ہیں. یہ 5 نام کی تختی گھروں میں لگی ہوتی ہے. یہ بھی تمیمہ ہے. یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے، اس لیے کہ بہت ساری وہاں کی چیزیں یہاں آئی ہیں. تعزیے کہاں سے آئے؟ وہاں سے آئے. ایسی کئی چیزیں جو شیعہ کی تھی وہ ہمارے یہاں پر سنیوں میں بھی آ گئی ہیں. تو یہ بھی ساری تمیمہ کی یا تعویذ کی شکلیں ہیں جو پائی جاتی ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اور آپ نے نہیں بتایا کہ یہ تعویذ جائز ہے، وہ جائز نہیں ہے. آپ نے تمام تمیمہ کے بارے میں ایک جملے میں بتا دیا کہ سب قسم کے تمیمہ کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے، شرک ہے. مثال کے طور پر اس کی دلیل کیا ہے؟ عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رہط آیا. 9 کے قریب لوگ تھے اس میں. 3 سے 9 کو رہط کہتے ہیں. 3 سے لے کے 9 تک آدمی ہو تو اس کو رہط کہتے ہیں. آپ کے یہاں پر ایک رہط، ایک جماعت آئی. فبايع 9 وامسك عن واحدة، تو آپ نے 9 سے بیعت کی لیکن ایک کو آپ نے ایک سے بیعت نہیں کی. ایک 9 سے بیعت کی، ایک سے بیعت نہیں کی. فقالوا یا رسول اللہ، فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بايعت 9 وتركت هذا، آپ نے 9 سے بیعت کی لیکن اس سے نہیں کیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس سے کیوں نہیں کی؟ قال ان علیہ تمیمہ، آپ نے کہا اس کے اوپر تمیمہ ہے، اس نے تمیمہ پہنا ہوا ہے. فادخل يده فقطعها فبايعه، تو ان صحابی نے یا خود آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، اس کو باہر نکالا اور اس کو کاٹ ڈالا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیعت کی. وقال من علق تمیمة فقد اشرک،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیمہ کو شرک کہا ہے، تمیمہ کو آپ نے شرک کہا ہے۔ اس کی اور بھی صورتیں ہیں، جیسے مثلا تمیمہ ہو یا دھاگا بھی ہو تو دھاگے کے بارے میں بھی آپ نے منع کیا ہے، نہ انسان پر لٹکایا جا سکتا ہے نہ جانور پر۔ بعض لوگ جانوروں پر بھی لٹکاتے ہیں، جیسے عرب میں کیا جاتا تھا کہ جانور کو نظر نہیں لگے تو جانور کے بھی گلے میں ناڑا باندھ دیتے تھے۔ ابو بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کسی سفر میں تھے، والناس فی مبیتہم، لوگ اپنے اپنے خیموں میں تھے، آرام کرنے کی جگہ پر تھے۔ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک پیغام لے کر ایک آدمی بھیجا۔ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا اللہ يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت، آپ نے ایک آدمی بھیجا کہ اس سفر میں جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی اونٹ ہیں، کسی ایک اونٹ کے گلے میں بھی کوئی تانت یعنی کوئی دھاگا بندھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک اونٹ کے گلے میں بھی کوئی قلادہ یا قلادہ وتر کا یعنی دھاگے کا کوئی ہار نہیں ہونا چاہیے۔ عرب لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ اونٹ کو نظر نہیں لگے، شیطان وغیرہ سے بچا رہے، اس کے لیے اس کے گلے میں کیا کرتے تھے، دھاگا باندھتے تھے حفاظت کا۔ تو آپ نے فرمایا ایک اونٹ بھی ایسا نہیں بچنا چاہیے، ایک جانور بھی سواری ایسی نہیں ہونا چاہیے جس کے گلے میں اس طرح کا کوئی دھاگے والا ہار ہو۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو چاہے تمیمہ ہو یا اس کے ساتھ کوئی دھاگا صرف ہو، اس طرح کی بھی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، کوئی دھاگا بھی آدمی باندھ نہیں سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس اس کے لیے دلیلیں ہیں، کچھ دلیلیں عقلی ہیں کچھ نقلی ہیں، یعنی نقلی کا مطلب نقل ہوتی آئی ہے، روایات ہیں کچھ، اس کے بارے میں ہم کو دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں بہت تیزی سے یہ دلائل ذکر کروں گا اور اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نمبر ایک، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، دیکھو پہلے ایسی تکلیف تھی، جب سے میں نے تعویذ پہنا مجھ کو فائدہ ہوتا ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا، گھبراہٹ ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا، ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا، بخار آتا تھا، جب سے میں تعویذ پہنتا ہوں مجھ کو اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو فائدہ ہونے کی دلیل بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے اور یہ عام دلیل ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، آدمی اپنے حساب سے اس کو لگتا ہے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو دلیل بنا لیتا ہے، لیکن اسلام میں یہ قاعدہ نہیں ہے۔ نمبر ایک چیز یہ کہ کسی چیز کے فائدہ مند ہونے کے لیے شرعی دلیل ضروری ہے، آدمی اپنی عقل سے کسی چیز کو جائز نہیں کر سکتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر الاسود کے پاس آئے، آپ بارہا اس روایت کو سن چکے ہیں، انہ جاء الى الحجر الاسود فقبله، حجر اسود کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جو پتھر کعبہ میں لگا ہوا ہے، جو جنت سے آیا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نصب کیا تھا، جبریل اس کو لے کر آئے تھے۔ فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ وہ پتھر جو کعبہ میں لگا ہوا ہے، جس کو فرشتہ لے کر آیا جبریل، جس کو ابو الانبیاء نے نصب کیا، کہا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا کہ تجھ کو چوم رہے ہیں تو میں کبھی تجھ کو نہیں چومتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو چوما اس لیے میں چوم رہا ہوں، تیری تعظیم کی وجہ سے نہیں چوم رہا ہوں، تو فائدہ نقصان دیتا ہے اس وجہ سے نہیں چوم رہا ہوں، میں سنت کی وجہ سے تجھ کو چوم رہا ہوں۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں، ایک سینچری بنائی نکالا تعویذ، ہے کہ نہیں؟ ہاں ابھی تو بیچارے نہیں گئے ہو، لیکن ایسا معاملہ ہے کہ آج ایک دم تعویذ نکال کے چوما، یعنی تعویذ نہیں کیا، تعویذ نہیں کیا۔ یہ ایک انسان کا عقیدہ جاتا ہے وہاں پر، اس کو مانتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو نفع نہیں دیتا ہے، حجر اسود نفع نہیں دے سکتا ہے، کعبہ میں لگا ہوا پتھر اور اس کی انگوٹھی میں لگا ہوا پتھر نفع دے گا اس کو، بزرگ کی قبر میں لگا ہوا پتھر نفع دے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں کی اینٹ نکالتے دوسری جگہ لے جاتے، یہ اس کا پاور اس سے کنیکشن ہے اس کا۔
अब वो ये बराबर दोनों कनेक्टेड हैं, एकदम कनेक्शन है इसके बीच में, वायरलेस कनेक्शन है बिल्कुल। और यहां का पावर पूरा वहां पर है, यहां भी वैसा वहां भी वैसा, ये एक्चुअल है लेकिन वहां भी वैसा ही है, कोई कम नहीं है। तो इसको छल्ला कहते हैं लोग, उसके ऊपर जो है दरगाह बन जाती है। तो इस तरह से कब्रों से या तावीज में फायदा वगैरह होने के लिए दलील चाहिए। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सबसे बड़ी चीज जो काबा में लगी हुई है, अल्लाह के घर में लगी हुई है और जन्नत से आई है, नबी ने लगाया है, फरिश्ता लेकर आया, उसके बारे में कहा कि तू ना नफा पहुंचाता है ना नुकसान। तो कोई चीज अगर नफा पहुंचाती है गैबी तरीके से, उसके लिए दलील की जरूरत है, बिला दलील को ऐसा कह सकता है नहीं कह सकता है। नंबर 2, अगर तमीमा में नफा होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज से नफा होता है उनको बताया है। एक हदीस में जिसको इमाम हाकिम ने रिवायत किया है, आपने फरमाया अब दुआ यनफउ मिम्मा नज़ल व मिम्मा लम यनज़िल, दुआ जो है नफा देती है उस मुसीबत के सिलसिले में भी जो आ चुकी है, नाजिल हुई है, और उस मुसीबत में भी जो अभी तक के नहीं आई है। जो मुसीबत आ गई दुआ करे टल जाती है, जो मुसीबत अब तक नहीं आई है दुआ से वो भी टल जाती है। तो दुआ से नफा होता है, चाहे मुसीबत आई हो या आने वाली हो। फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ, तो अल्लाह के बंदो तुम दुआ का एहतमाम किया करो। तो देखिए आपने बता दिया कि दुआ से नफा होता है, इसलिए दुआ करो। अगर तमीमा में नफा होता, फायदा होता तावीज लटकाने में, धागा बांधने में, कड़े पहनने में, लेमू मिर्ची और इस तरह से कुछ भी खजूर लटकाने में कुछ फायदा होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते। आपने कोई इस तरह की दलील हमको नहीं दी है। अपनी अकल से हम कहें कि नहीं अल्लाह ताला इसके जरिए से करता है, तो कोई आदमी अपने सामने बुत रख के कहे कि अल्लाह इसके भी जरिए से करता है, और किसी की तस्वीर बना ले और कहे कि इसके जरिए से भी करता है, आप उसको कैसा मना करेंगे? कुछ भी कर सकते। मेरे नाना की तस्वीर है और मेरे नाना बहुत नेक थे, अब उनकी तस्वीर जेब में जब भी रखूंगा मैं पास हो जाऊंगा। कोई ऐसा कहने लगे आप क्या बोलेंगे? पागल नहीं हो गया? वो पागल है और ये पागल नहीं है। बगैर दलील के कोई आदमी कोई चीज करे और उसमें नफा बतलाए, वो आदमी उसका कौल मकबूल नहीं है। उससे बड़ी चीज की उमर रज़ी अल्लाह तआला नफी कर चुके हैं, इनकार कर चुके हैं। तो इस हदीस को इमाम हाकिम की हदीस से मालूम हुआ कि नफे वाली चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी हैं। अगर इसमें नफा होता तो आप बतलाते, आपने नहीं बताया, मालूम नफा नहीं है। नंबर 2, बाज़ औकात किसी चीज से फायदा होता है और तजर्बे से मालूम होता है कि फायदा हुआ है, लेकिन उस फायदे की बुनियाद पर उस चीज को हलाल नहीं कहा जा सकता है। जरूरी नहीं कि किसी चीज से फायदा हो तो वो चीज जायज भी हो। उसकी सबसे आसान मिसाल क्या है? चोरी। और आसान झूठ। एक आदमी झूठ बोल के बच गया, भाई झूठ बोल के बच गया, बॉस ने निकाला नहीं, झूठ बोल दिया, मैं बीमार था, बहुत तकलीफ थी, बच्चा स्कूल में झूठ बोल दिया। झूठ बोलने से दुनिया में फायदा होता है। एक आदमी झूठी गवाही के जरिए से अपना केस बना लेता है। एक आदमी यानी चोरी के जरिए से खूब कमा लेता है। तो क्या ये फायदा होना, दुनियावी एतबार से फायदा होना उस चीज को जायज करता है? जायज नहीं करता है। इसीलिए आप देखें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बाज़ चीजों में फायदे को तस्लीम करने के बावजूद उसको गुनाह बतलाया है। उसकी सबसे अच्छी मिसाल क्या है? जुआ और शराब। ये कायदा इसको याद रखें कि फायदा है, जरूरी नहीं है कि वो सही भी हो। अल्लाह ताला फरमाता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, लोग आपसे शराब के और जुए के बारे में पूछते हैं। लोग आपसे शराब के बारे में, वाइन के बारे में या गैम्बलिंग के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ए नबी आप कहिए कि इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, इसमें बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, और लोगों के लिए फायदे भी हैं। देखिए इसमें गुनाह भी है और वो गुनाह छोटा है। फीहिमा इस्मुन कबीर, इसमें बड़ा गुनाह है, छोटा मोटा नहीं है। व मनाफिउ लिन्नास, और लोगों के लिए फायदे भी हैं। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, और उनका इन दोनों का गुनाह उनके फायदे से बड़ा हुआ है। इन दोनों का गुनाह उनके फायदे से बड़ा हुआ है। तो हो सकता है कोई चीज नफा दे इंसान को, लेकिन उसको फायदे की वजह से हम हलाल करने सही नहीं है। देखना पड़ेगा कि शरअन ये गुनाह है कि नहीं है। अगर शरअन वो गुनाह है, मना है, तो चाहे फायदा हो उसको छोड़ना पड़ेगा। कितनी चीजें हैं जिससे फायदा हो सकता है, हम नहीं कर सकते उसको, क्यों? वो हराम है। किसी की चीज छीन ली हमने, चलो फायदा हो गया हमारा, लेकिन छीनना जायज है? जायज नहीं है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिनमें दुनिया का फायदा होता है, लेकिन उससे हम इस्तेमाल उसको नहीं कर सकते। जैसे शराब से इलाज नहीं कर सकते हैं। मेंढक है,
کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مینڈک استعمال کر سکتے ہیں دوائی میں؟ آپ نے کہا نہیں. تو فائدے کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں. کئی چیز فائدے والی ہوتی ہے لیکن شرعاً حرام ہوتی ہے، تو فائدہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ منع کا قاعدہ دیکھا جائے گا. تو یہ دوسری چیز ہے. تو فائدے سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. دوسری دلیل لوگوں کی یہ ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں خود اللہ نے کہا نا قرآن میں شفا ہے. کہاں ہے؟ قرآن میں. کہ قرآن کو اللہ نے شفا بتایا تو ہم لٹکا رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو شفا ہے. قرآن کے بارے میں خود اللہ نے کہا شفا ہے. مثلا قرآن کریم میں آیت ہے سورہ الاسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں جس میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کے لیے اس قرآن میں کیا ہے؟ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو اب لوگ کہتے دیکھو اس میں شفا ہے، تو ہم اگر لٹکاتے ہیں قرآن تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں خود آیا ہوا کہ یہ شفا ہے. شفا کا مطلب ہوتا ہے بیماری سے نجات، مصیبت سے چھٹکارا. لیکن کیا اس چیز کے قرآن کریم کے شفا ہونے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ ہم اس کو گلے میں لٹکائیں؟ ضروری نہیں ہے. ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے بارے میں کہا شفا ہے اور قرآن میں اللہ نے شہد کے بارے میں کہا شفا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ کلونجی کو گلے میں لٹکائیں گے کہ ایک پڑیا لے لی 100 گرام کی اور گلے میں لٹکا لیا اس کو شفا کے لیے، یا شہد کی ایک بوتل خرید لی اور اس کو گلے میں لٹکا لیا؟ کیا آپ علاج اس کا اس طرح سے کرو گے؟ نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ شہد پیا جاتا ہے، کلونجی کھائی جاتی ہے. وہ بھی تو قرآن و حدیث میں آیا ہے. کسی چیز کے بارے میں یہ اگر آتا ہے کہ اس میں شفا ہے تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ شفا کا طریقہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب کو بولا ڈاکٹر صاحب سر بہت دکھتا ہے میرا. ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دے دی، ایناسین دے دی یا کوئی اور دے دی گولی لکھ کے. اب لایا بولا بہت اچھی دوائی لکھ کے دی ڈاکٹر صاحب نے اور اس کو پڑیا میں باندھ کے لٹکا دیا. اب ہوگا بڑھاپے تک رہے گا گلے میں، لیکن سر اس کے بعد بھی دکھتا رہے گا. کیا یہ طریقہ ہے اس کا؟ ہفتے بھر جانے کے بعد کیا ڈاکٹر صاحب کیا لکھ کے دیے تھے آپ نے؟ نہیں ہوا کچھ بھی. کیا کیا اس کا؟ گلے میں لٹکا ہے. فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بلکہ جو لگانے کی دوا ہے اگر آپ آیوڈیکس پی لو گے، کھا لو گے اور ایناسین پیس کے جو ہے سر پہ لگاؤ گے بھسم، اس کا چلے گا؟ نہیں چلے گا. ہر چیز کے استعمال کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اپنے دل سے کوئی بھی طریقہ بنا لو، آپ کو فائدہ نہ ہو اس سے، تو آپ کیا اس کو غلط بول سکتے ہو؟ قرآن میں اگر شفا ہے، رقیہ ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے کس کو دیکھنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے قرآن سے کیسے علاج کیا شفا کے لیے؟ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے، بخاری مسلم کی روایت ہے، تو آپ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں ہیں قرآن کی آخری 3 صورتیں. قرآن میں آپ پیچھے سے آپ کو ڈھونڈنا بھی مشکل نہیں ہے. آخر کی 3 صورتیں آپ پڑھتے تھے اور اس پہ تھتکار کے اپنے بدن پر یہ کرتے تھے روزانہ رات میں جادو سے بچنے کے لیے. اور اسی طرح سے اپنے گھر میں بھی آپ کے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ پڑھ کے اس پہ دم کرتے تھے. یہ طریقہ آسان ہے. تو پڑھنا جو ہے علاج کا طریقہ ہے. پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے، کہ انہوں نے لکھ کے کوئی تعویذ قرآن کا گلے میں لٹکایا ہو. صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. تو اس لیے علاج کا وہ طریقہ اپنایا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے، وہ طریقہ نہیں جو ہمارے اپنے دل میں آ رہا ہے. نمبر 3، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس بارے میں دلیلیں صحابہ سے ملتی ہیں. وہ کیا دلیلیں ہیں؟ آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں. ایک روایت ذکر کی جاتی ہے ابو داؤد کی اور ترمذی کی کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فزع احدکم فی النوم فلیقل، جب نیند میں تم میں سے کوئی گھبرا جائے تو یوں کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے تمام کلمات کے وسیلے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ، اللہ کے غضب سے، اس کی پکڑ سے اور اس کے بندوں کے شر سے، ومن حمزات الشیاطین، اور سارے شیطانوں کے وسوسوں سے، وان یحضرون، اور اس بات سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں. فانھا لن تضرہ، اگر بندہ ایسا کہے تو پھر کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی. اس کے بعد کے الفاظ ہیں وکان عبداللہ ابن عمر
युलक्किनुहा मन बलग मिन वलदिही। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों में से जो बालिग हो चुके हैं उनको ये दुआ सिखाया करते थे। वमन लम यबलुग मिनहुम कतबहा फी सक्किन सुम्मा अल्लक़हा फी उनुक़िही। और जो बच्चे बालिग नहीं हुए होते थे, जो छोटे थे, तो उसको लिख कर उनके गले में डाल देते थे। एक चिट्ठी पर एक पुड़िया में इस तरह से बंद करके उनके गले में वो डाल देते थे। इसको इमाम अबू दाऊद और इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। बाद लोगों ने कहा ये दलील है हमारी, देखो सहाबी गले में डाल रहे हैं, ये तमीमा है, ये सहाबी से चलता है, सहाबी ने किया तो गलत कैसे हो सकता है। हम कहते हैं सबसे पहले कि सहाबी ने किया इसका सबूत मिलना जरूरी है। इस रिवायत की सनद में मोहम्मद इब्न इसहाक साहिबुल मगाजी ये रावी हैं, और ये रावी मुदल्लिस हैं। मुदल्लिस उस रावी को, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको आप सुनते चले जाएं। मुदल्लिस उस रावी को कहते हैं, हदीस हम तक डायरेक्ट नहीं आई है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा सुनते सुनते मुहद्दिस तक बात पहुंचती है। ऐसा सुनने वाला हदीस का और पहुंचाने वाला जो सुनता है और बीच में से किसी को छोड़ के किसी और के नाम से हदीस बयान करता है, ऐसे से जिससे उसकी मुलाकात नहीं हुई या जिससे उसने सुना नहीं है, उससे अन के लफ्ज से रिवायत नकल करता है, उस रावी को क्या कहते हैं? मुदल्लिस कहते हैं। ऐसे रावी की रिवायत जब तक कि वो यूं न कहे कि मैंने उससे सुना, उसकी रिवायत नहीं ली जाती है। जैसे आज भी हमसे कोई पूछे तो हम लोग यूं कहते हैं कि फुला साहब पैसा बोल रहे थे। अब जब हमको पूछा जाए तुमने अपने कानों से सुना? नहीं, बोले मेरा भाई बोल रहा था। तो आपने बीच वाला क्या कर दिया? छोड़ दिया, और आपने ऐसा बताया जैसा आपने उससे सुना है। तो ऐसे रावी को क्या कहते हैं? मुदल्लिस, जिसकी आम आदत ऐसी हो कि जो जिससे नहीं सुना है उससे ऐसे तौर पर बयान करे जिससे उसने गोया के सुना हुआ हो, सुनने वाला ऐसा लगे कि शायद सुना होगा इसने। ऐसा रावी जब तक के वाज़े तौर पर न कहे कि मैंने खुद सुना उससे, उसकी रिवायत नहीं ली जा सकती है। और ये रिवायत यहां पर अगर आप सनद देखें तो अन मोहम्मद इब्न इसहाक अन अम्र इब्न शुऐब है, यानी मोहम्मद इब्न इसहाक ने यहां पर अन के लफ्ज से रिवायत नकल की है। ये रिवायत मकबूल नहीं हो सकती है। अगर आप यानी किताबें देखें जर व तादील की, अस्मा और रिजाल की, इसी तरह से मुस्तलहुल हदीस की, ये मसला आपको वाज़ेह तौर पर उसमें मिलेगा। इसलिए ये हदीस ज़ईफ है। इसमें अजीब बात यह है कि यहां पर लोग इसको साबित करने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन यही रावी कहां मिलता है? इमाम के पीछे कुरान पढ़ने में। ये रावी वहां भी आता है। मोहम्मद इब्न इसहाक की रिवायत में है कि इमाम के पीछे मुक्तदी को पढ़ना चाहिए। वहां जो लोग नहीं पढ़ते हैं पूरी ताकत लगाते हैं उसको ज़ईफ बनाने में, और यहां पूरी ताकत क्या करते हैं? उसकी सिक्योरिटी के लिए। ये कौन सा कायदा है? हम उसकी रिवायत क्यों लेते हैं, इसी रावी की वहां क्यों लेते हैं? इसलिए कि दारक़ुतनी और अहमद की रिवायत में है कि मैंने सुना मखूल से। तो मोहम्मद इब्न इसहाक ने वहां पर मैंने सुना का लफ्ज जिक्र किया है, इसलिए वो ली जाएगी रिवायत। यहां पर क्या है? मैंने सुना का लफ्ज है नहीं है, तो ये रिवायत ली जाएगी नहीं। जबकि पक्का मालूम नहीं सुना कि नहीं सुना, बीच में कोई और आ रहा है जो मोतबर है कि नहीं है। इसीलिए उलमा ने कहा कि इब्न हजर कहते हैं सदूक मशहूर बित्तदलीस, ये रावी सच्चा तो है लेकिन तदलीस करने में मशहूर है। आन दुआफाई वल मजहूलीन व अन शर्र मिनहुम, ये रावी ज़ईफ रावियों से भी रिवायत नकल करता है और मजहूल रावियों से भी नकल करता है, और इनसे भी डेंजर रावियों से, इनसे भी ज्यादा शर वाले रावियों से नकल करता है ऐसे अल्फाज में, शायद गोया कि उसने सुना हो, तो ये रिवायत नहीं ली जाएगी। इसको तबक़ातुल मुदल्लिसीन में इसको जिक्र किया गया है। इमाम सुयूती वगैरह ने भी यही बात कही है। कसीर तदलीस व युअरफ बिल इमाम, ये बहुत तदलीस करते हैं। इसी तरह से एक और असर जिक्र किया जाता है आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं लैसति तमीमतु मा तअल्लक़ बिही बअदल बला, इन्नमा तमीमतु मा तअल्लक़ बिही क़ब्ल अल बला। इसको इमाम अल हाकिम ने रिवायत किया है और इसकी सनद सही है। आयशा फरमाती हैं कि तमीमा वो नहीं है जो बला के बाद लटकाया जाए, तमीमा वो है जो बला, यानी तमीमा वो है जो बला के पहले लटकाया जाए। यानी तमीमा उसको नहीं कहते हैं जो बीमार होने के बाद लटकाए, तमीमा उसको कहते हैं जो बीमार होने के पहले लटकाए। बाद लोगों ने इसको दलील बनाया कि देखो इससे तो मिल रहा है कि अगर हम लटकाते तमीमा तो बीमार होने के बाद गलत नहीं है, लेकिन ये चीज सही नहीं है, इससे इस्तेदलाल करना सही नहीं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इस सिलसिले में इस कौल के सिवा और कुछ नहीं है। सिर्फ इसकी बुनियाद पर यह कहना कि आयशा के नजदीक तमीमा जायज था, सही नहीं है।
اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر تمیمہ کی ڈیفینیشن بتا رہی ہیں، اس کا شرعی حکم نہیں بتا رہی ہیں۔ اور تمیمہ کی صورتوں میں سے جیسے دھاگا ہوتا ہے یا گلے میں قرآن لٹکانا ہوتا ہے، غیر قرآن من کے موتی اور کیا کچھ نہیں سلیب، وہ ساری صورتوں میں سے اس کے بارے میں کسی پر انہوں نے کلام نہیں کیا ہے۔ انہوں نے بس بتایا کہ کس کو تمیمہ کہتے ہیں، کس کو تمیمہ نہیں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھیے ذرا، ایک آدمی کہے کہ جو آدمی کسی کے سامنے اس کی برائی کرے تو یہ جو ہے یہ غیبت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے برائی کرے تو کیا ہے، یہ غیبت ہے۔ تو سامنے برائی کرنا جائز ہو جائے گا؟ اس کا شرعی حکم یہاں نہیں بتایا جا رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی کہے کہ کسی کی برائی نقل کرے لیکن دل میں جھگڑا لگانے کی نیت نہ ہو تو چغلی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، دل میں جھگڑا لگانے کی نیت ہو تو چغلی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا اگر بغیر نیت سے جھگڑے کی آدمی برائی کرے کسی کی تو کیا جائز ہوگا؟ نہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو کسی چیز کی ڈیفینیشن سے اس کا شرعی حکم نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی اور قول ہوتا جس میں وہ کہتی کہ ہاں تمیمہ جائز ہے، تب اس بارے میں گفتگو کی جا سکتی تھی۔ یہاں پر انہوں نے شرعی حکم اس کا ذکر کیا نہیں ہے، اس لیے اس سے دلیل لے نہیں سکتے ہیں۔ سلف سے بہت سارے اقوال الگ بھی ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے اسی طرح کا ایک قول ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ۔ اب اس کو سمجھیے، وہ کہتے ہیں اللہ کی جھوٹی قسم کھانا مجھ کو زیادہ پسند ہے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لوں یہ زیادہ اچھا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی سچی قسم کھانے سے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا جائز ہے؟ نہیں، وہ کمپیریزن بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے چاہے سچی قسم کھائے شرک ہے یہ۔ ہاں، اللہ کی اگر جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو صرف گناہ ہوتا ہے، شرک ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اس میں اگر کوئی آدمی کو دیکھو پسند ہے بول رہے نہیں میں نے اللہ کی جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں تو یہ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس روایت کو امام الطبرانی نے روایت کی، صحیح روایت ہے۔ اس سے زیادہ ڈینجر کال کس کا ہے؟ امام شعبہ کا ہے۔ کہتے ہیں تدلیس، جو میں نے ابھی ذکر کیا تدلیس، یعنی اپنے دور کے ایسے راوی سے روایت عن سے نقل کرنا جس سے سنا نہ ہو۔ شعبہ کہتے ہیں مجھ کو تدلیس سے زیادہ زنا پسند ہے، میں زنا کروں یہ زیادہ پسند ہے تدلیس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جھوٹی بات نبی تک پہنچ جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ تو کیا اس سے زنا کا حلال ہونا کوئی نکال سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ شرعی دلیل اس کے منع پر قائم ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس دلیل کو بہت سارے لوگ لٹک گئے ہیں۔ اگر ان کا شرعی حکم ہوتا کوئی کہ حلال ہے حرام ہے تو اس بارے میں اس کو دیکھا جا سکتا تھا، لیکن صرف اس ڈیفینیشن والے قول پر آدمی اعتماد کرے اور باقی ساری دلیلوں کو، حدیثوں کو اور صحابہ کے دوسرے اقوال کو چھوڑ دے، صحیح نہیں ہے۔ آگے میں آنے والا ہوں اس پر بھی۔ اور ایک بات اس بارے میں کہ حضرت عائشہ کا یہ قول ہے کہ تمیمہ وہ نہیں ہے جو مصیبت کے بعد لٹکایا جائے، تمیمہ وہ جو پہلے لٹکایا جائے۔ اس میں کیا لٹکایا جائے اس بارے میں کچھ بھی ذکر ہے نہیں۔ تو کوئی آدمی گھونگے موتی لٹکائے تو کیا جائز ہوگا؟ کوئی سلیب لٹکائے تو کیا جائز ہوگا؟ تو اس بارے میں کوئی فرق انہوں نے نہیں کیا، دعا لٹکائے، قرآن لٹکائے یا کچھ بھی اور چیز لٹکائے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا یہاں پہ، اس سے وضاحت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو خود انہوں نے ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علاج قرآن سے کرنا، اس کا عمل کیا ملتا ہے یہ بھی دیکھیے۔ مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں آئے، وامرأۃ تعالجها او ترقیها، اور ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی اور رقیہ پڑھ رہی تھی۔ رقیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی آدمی کلمات پڑھے ایسے جس سے علاج ہو جائے، جیسے اذهب البأس ربنا واشف انت الشافی، اس طرح سے بہت ساری دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، بہت ساری دعائیں۔ تو وہ عورت کیا کر رہی تھی؟ علاج کر رہی تھی رقیہ کے ذریعے سے حضرت عائشہ کا، پڑھ کے کچھ علاج کر رہی تھی، دم جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اس کا علاج کر، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اس کا علاج کر۔ تو وہ پڑھ رہی تھی، کچھ اور پڑھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھنے کے لیے کہا؟ قرآن۔ اللہ کی کتاب کون سی؟ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ آپ نے کہا قرآن کے ذریعے سے اس کا علاج کر۔ تو حضرت عائشہ اس بات کی گواہ تھی
کہ ایک عورت کچھ اور پڑھ رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھنے کے لیے کہا تھا؟ قرآن پڑھنے کے لیے کہا تھا. اس لیے ان کی خود کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علاج کا طریقہ قرآن کا پڑھنا ہے، نہ کہ لٹکانا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اس کے گلے میں کچھ لٹکا دو، نہیں کہا. کوئی دلیل اس کی ہم کو قرآن و سنت میں اور صحابہ سے نہیں ملتی ہے. اس کو ابن حبان نے روایت کیا اور یہ روایت صحیح درجے کی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی اس سے دلیل لیتا ہے، آج معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی آدمی اس پر ایسا عمل نہیں کرتا ہے کہ بیمار ہونے سے پہلے نہ لٹکائے اور بیمار ہونے کے بعد لٹکائے. ایسا لوگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہر حال میں لٹکائے رہتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار ہے تو بھی گلے میں ہے، بیمار نہیں ہے تو بھی گلے میں ہے. ابھی تک کہ بچہ اس کو نظر نہیں لگی تو پہلے ہی لٹکا دیا. تو جو لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں ان کا اس سے دلیل لینا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا عمل اس پر نہیں ہے. اگر بیمار ہونے سے پہلے وہ لٹکا دیتے ہیں تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ بھی اگر اس کو یہ مطلب لیتے ہیں تب بھی وہ جائز نہیں ہوتا ہے، تب بھی وہ جائز نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ حضرت عائشہ کے اس قول کو لیتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے دوسرے اقوال کو نہیں لیتے ہیں جو کہ اس سے زیادہ اہم ہیں. مثال کے طور پر دو بہت بڑے مسئلے امت کے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک میں. مسئلہ نمبر 1، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ مسئلہ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا اس کا علم رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس سلسلے میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت نقل کی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. کیا یہ مانتے ہیں؟ نہیں. پھر بیان کون کرے گا؟ آخری مین جو اس کا اونچا یعنی بالکل مضبوط بات وہی ہوتی کہ اللہ نے اللہ کو دیکھا. اب کوئی پردہ نہیں تھا، پردہ ہٹ گیا اور اللہ کو دیکھا. لیکن عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ کو دیکھا کوئی کہتا ہے اس نے کیا کیا؟ اللہ پر جھوٹ باندھا. اس کو مانتے ہیں. کئی لوگوں سے بات کی ہوتے حضرت عائشہ کا قول ہے. اچھا حضرت عائشہ کا قول ہے، ایسا بولے تو کسی اور کا قول ہے. تو جہاں ماننا ہے وہاں نہیں مانتے، اس کا کوئی معارض موجود نہیں ہے، اس کا کوئی اپوزٹ قول موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے ہیں کہ ان کا قول ہے وہ. اور دوسرا مسئلہ کہتی ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفریہ، اور جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا کی خبر دیتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. علم غیب کا سارا مسئلہ ختم کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے. کہ کوئی یہ کہے کہ کل کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یہ مانتے ہیں، یہ تو اصل عقیدہ ہے کہ سب جانتے ہیں. آج ہمارے حالات جانتے ہیں، کل کا چھوڑو پرسوں کا بھی جانتے ہیں، قیامت تک کا جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. یہ حضرت عائشہ کا قول کہاں گیا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت سے شرعی حیثیت رقیہ کی واضح نہیں ہوتی ہے. میں نے بہت تلاش کیا روایتوں کو اور علماء کے اقوال اس میں دیکھے، لیکن کوئی اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے سوا نہیں ہے. اس لیے اس بات کو اس معنی میں لینا کہ ان کے نزدیک تعویذ لٹکانا جائز تھا بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، خصوصاً جبکہ دوسرے صحابہ کے اقوال آگے آنے والے ہیں. اور ایک اثر اس سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے ابن عباس کا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یعنی ان کی روایت ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے اذا عثر علی المرأة ولدها، ایک عورت کے لیے بچہ اگر پیدائش میں بہت مشکل ہونے لگے، فیکتب ہاتین الآیتین والکلمات فی صحفۃ، وہ ایک تھالی کے یعنی تشتری میں ان آیتوں کو لکھتے تھے، یعنی یہ 2 آیتیں قرآن کی لکھتے تھے. ثم تغسل فتسقى منها، اور پھر اس کو آیتوں کو لکھ کر اس کو دھویا جائے اور اس پانی کو اس کو پلایا جائے. یہ کون کہتا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ. ایسا لوگ کہتے ہیں روایت میں. کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یہ آیت دوسری، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. پہلی دعا ہے، اس کے بعد یہ آیت. پھر اور ایک آیت کأنہم یوم یرون ما یوعدون ما لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فهل یہلک الا القوم الفاسقون. یہ 2 آیتیں اور وہ ایک دعا. اس کو تھالی پہ لکھ کے اس کو دھو کے جو عورت اس کو بچہ نہیں ہو رہا ہے اس کو پلا دو.
اس کو بچہ جلدی ہوگا. یہ کون کہتا تھا؟ ابن عباس. ایسا روایت میں ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. بعض لوگ بولتے ہیں یہ لوگ ہماری ہر روایت کو ضعیف کرتے ہیں. آپ ہر روایت ضعیف لاؤ گے تو اس کو ہم ضعیف ہی کریں گے، کیا کریں گے؟ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی دوائی لے کے جائے تو یہ چلتے اور ہر ایک ایکسپائرڈ ہو، ڈاکٹر رحم کھا کے انہیں بہت چکر ہو گیا، ابھی یہ ایکسپائرڈ نہیں ہے کھاؤ، بولے گا؟ جو ایکسپائرڈ ہے اس کو دیکھے گا، ڈیٹ اس کی مل رہی ہے ایکسپائری ڈیٹ، بولے گا ایکسپائرڈ ہے، یہ بھی ایکسپائرڈ ہے. وہ 100 لے کے جائے ایکسپائرڈ اگر تو کیا ہوگا؟ ایکسپائرڈ ہی بولے گا. اگر نہیں بولے گا یہ ایکسپائرڈ ہو جائے گا. تو اگر آپ ضعیف روایت لاؤ گے ہم اس کو ضعیف ہی بولیں گے. ابن ابی شیبہ نے کتاب الطب میں روایت نقل کی ہے، لیکن اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ. محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ. اس راوی کے بارے میں امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں ابن ابی لیلہ ضعیف. ابن ابی لیلہ کیسا ہے؟ ضعیف ہے. اسی طرح سے شعبہ جو بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں، شعبہ بن الحجاج کہتے ہیں ما رأیت احدا اسوأ حفظا من ابن ابی لیلہ من ابن ابی لیلہ. میں نے ابن ابی لیلہ سے زیادہ برے یادداشت والا راوی نہیں دیکھا. اتنا ڈینجر یادداشت اس کی خراب ہے. وقال ابو حاتم الرازی کہتے ہیں یکتب حدیثہ ولا یحتج به. اس کی حدیث لکھی جا سکتی ہے لیکن اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی. اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی. عقیدے کا معاملہ ہے یہ. اس میں ایسا کوئی بھی آدمی آ جائے اٹھ کے کچھ بھی بولنے لگے جس کی میموری خراب ہے ایک دم، آپ اس کے بولنے پہ اپنا اکاؤنٹ کسی کو نمبر دے دو گے؟ اپنا کوئی معاملہ اس کے سپرد کرو گے؟ آپ نہیں کر سکتے. تو کوئی آدمی ایسے راوی پر اپنے دین کی بنیاد نہیں رکھ سکتا ہے، عقائد کے معاملے میں خاص طور سے. دارقطنی کہتے کان ردیء الحفظ کثیر الوہم. یہ بہت گھٹیا یادداشت کا تھا اور بہت وہم کرتا تھا. ابن المدینی اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کان سیء الحفظ واہی الحدیث. یہ برے حافظے والا تھا اور حدیث کے سلسلے میں واہیات تھا، واہیات قسم کا راوی ہے. یہ تہذیب التہذیب میں سارے اقوال ہیں. اس راوی کی دلیل لی جا سکتی ہے؟ نہیں. نمبر 4، بعض لوگوں نے تابعین کے آثار ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، صحابہ سے ہم تھوڑا اور نیچے اترتے ہیں، وہاں سے کچھ نکل جائے. تابعین کے آثار ہم کو اس سلسلے میں کیا کیا ملتے ہیں؟ سعید ابن مسیب کا اثر اس میں ملتا ہے. ابی عصمہ سے روایت ہے کہ میں نے سعید ابن مسیب سے پوچھا، سألت سعید ابن المسیب. بعض لوگوں کے لیے درس بہت بھاری ہوگا کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو علمی مواد رکھتی ہے، اور جس آدمی کو حدیث صحیح راوی ضعیف یہ معلوم ہی نہیں ہے، بیچارہ بولے گا اچھا میں چپ اتنے دور سے آیا ہوں اور یہ کچھ بھی سمجھ رہا نہیں، یا تو یہ غلط ہے یا میں غلط. کیونکہ دین تو آسان ہے نہ، سمجھنا چاہیے. لیکن یہ آپ سنیں اس لیے کہ اس میں ایسا طبقہ بھی بیٹھا ہے جس کو شرک و بدعات کے سلسلے میں علمی گفتگو کرنی پڑتی ہے، تو ہم کو سب کو ذہن میں رکھ کے بات کرنی پڑتی ہے. اس لیے ہم اتنا موٹا کر لیں کہ جو پڑھے لکھے اور جو اس بارے میں تحقیق کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بات اس میں تحقیقی نہ ہو تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے جس کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے اس کو یہ چھوڑ دو، آگے کا دیکھیں گے. ایسا کرتے رہو آپ لوگ. ابھی اسما کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن مسیب سے پوچھا، سألت سعید ابن المسیب عن التعویذ. میں نے تعویذ کے سلسلے میں سعید ابن مسیب سے پوچھا. فقال لا بأس به اذا كان في ادیم. انہوں نے کہا، سعید بن مسیب تابعی ہیں، انہوں نے کہا اگر اس کو چمڑے میں رکھا جائے تعویذ کو تو کوئی حرج نہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تابعی کے نزدیک کیا ہے، تعویذ پہننا جائز بشرطے کہ وہ چمڑے میں ہو. اس کو ابن ابی شیبہ نے کتاب الطب میں روایت کیا ہے، لیکن روایت صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہے ابی عصمہ، اور یہ راوی کون ہے؟ یہ نوح ابن ابی مریم اس کا اصل نام ہے، نوح ابن ابی مریم. ابن حجر کہتے ہیں کذبوہ فی الحدیث. علماء نے، محدثین نے حدیث کے سلسلے میں اس راوی کو جھوٹا قرار دیا ہے، اس راوی کو جھوٹا قرار دیا ہے. وقال ابن المبارک، ابن مبارک کہتے ہیں کان یضع، یہ حدیثیں گھڑتا تھا، یہ روایات گھڑتا تھا. تقریب التہذیب میں یہ قول ابن حجر کا موجود ہے. تو اس راوی کی روایت یہاں پر مقبول نہیں ہوگی، اس لیے ابن سیرین کی طرف، سعید بن مسیب کی طرف یہ بات منسوب کرنا صحیح نہیں ہے. نمبر 2، دوسرے تابعی مجاہد. سویر سے روایت ہے کہ کان مجاہد یکتب للناس التعویذ فیعلقه علیہم. مجاہد لوگوں کو تعویذ لکھ کے دیتے تھے اور ان کے اوپر یہ تعویذ لٹکاتے تھے. اس کو ابن ابی شیبہ نے کتاب الطب میں یعنی اپنی مصنف میں روایت کیا ہے.
لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام سویر ہے، سویر سا سے 3 نقطوں والا. ابن حجر کہتے ہیں ضعیف اور رمیا بالرفض، یہ راوی ضعیف ہے اور اس کو رافضی کہا گیا ہے، یعنی شیعہ میں ایک دم غلو کرنے والا شیعہ، تو یہ رافضی ہے اور ضعیف ہے. امام الذہبی کہتے ہیں واہن، یہ راوی کیا ہے؟ واہیات قسم کا راوی، ایک دم واہیات ہی ہے، یعنی اس کی روایت نہیں لے سکتے. الکاشف میں الذہبی نے کہا ہے تو یہ راوی معتبر نہیں ہے، اس لیے اس کی روایت بھی معتبر نہیں ہے. مجاہد سے ثابت نہیں ہوا کہ وہ تعویذ کو مانتے تھے اور لکھ کے دیتے تھے. محمد ابن سیرین کے بارے میں ایک روایت ہے کہ انه كان يرى بأسا لا يرى بأسا بشيء من القرآن. ابن سیرین، محمد ابن سیرین یہ تابعی ہیں، ان کے بارے میں ابن ابی شیبہ ہی کی روایت ہے کہ وہ قرآن کے تعویذ میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، کہ کوئی قرآن کا تعویذ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ابن سیرین کہتے تھے. لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسماعیل ابن مسلم المکی ابو اسحاق البصری یہ راوی ہے. اسماعیل ابن مسلم المکی راوی اس میں ہے. اس کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیہ ضعیف الحدیث، اگرچہ یہ فقیہ ہے لیکن حدیث میں ضعیف ہے. بہت سارے فقیہ کیا ہوتے ہیں؟ حدیث میں بھی ضعیف ہوتے ہیں، یہ الگ فیلڈ ہے، تو یہ حدیث میں ضعیف ہے. اسی طرح سے امام الذہبی کہتے ہیں الکاشف میں کتب ستہ کے راویوں کو انہوں نے جمع کیا ہے. الکاشف من له روایت فی کتب الستہ ان کی کتاب ہے امام الذہبی کی. کہتے ہیں کہ ضعفوہ وترکہ النسائی، اس راوی کو محدثین نے ضعیف کہا ہے اور امام النسائی نے اس کو متروک کہا ہے، یعنی اس کو چھوڑ دو، اسے روایت لو ہی مت. تو یہ راوی بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس لیے محمد ابن سیرین سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ تعویذ لکھتے تھے. بعض تابعین سے ملتا ہے کہ وہ قرآن کی تعویذ کو جائز کہتے تھے. آئیے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا روایت ہے. مثال کے طور پر یعنی ضحاک کے بعد میں آؤں گا اس پر. ضحاک کے بارے میں بھی ایک اثر ہے کہ انه لم يكن يرى بأسا ان يعلق الرجل شيئا من کتاب اللہ، کہ وہ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے کہ کسی آدمی پر تعویذ لٹکایا جائے جو قرآن کا تعویذ ہو. قرآن کا تعویذ کوئی بات نہیں کہتے تھے، حرج نہیں اس میں. اذا وضعه عند الغسل وعند الغائط، بشرطے کہ وہ آدمی جو تعویذ پہنا ہوا ہو وہ غسل کرتے وقت میں اور پیشاب پاخانے کے وقت میں اس کو نکال کے رکھے تو کہتے تھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وقت میں نکالنا پڑے گا، غسل کے وقت میں اور پیشاب پاخانے کے وقت میں. اس کو بھی ابن ابی شیبہ نے الطب میں روایت کیا، لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس میں راوی ہے جویبر اس کا نام ہے، جویبر ابن سعید الازدی. ابن حجر کہتے ہیں ضعیف جدا، یہ بہت ضعیف راوی ہے. امام الذہبی کہتے ہیں ترکو، علماء نے اس راوی کو متروک کہا ہے، اس کو چھوڑ دیا، اس سے روایت لیتے نہیں ہیں. یہ بھی کاشف میں امام الذہبی نے کہا ہے. اس لیے یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے اور ضحاک سے ثابت نہیں ہے کہ وہ تعویذ مانتے تھے. کوئی کہے گا ضعیف ہو تو کیا ہوا، روایت تو ہے نا، وہ آگے آنے والا درس. لیکن اختصاراً آپ اس کو سمجھیں کہ کوئی خبر لے کے آتا ہے اور غیر معتبر آدمی خبر لے کے آتا ہے، اس روایت کو مانا جائے گا نہیں. اگر معتبر آدمی بات لاتا ہے تو اس بات کو مانا جائے گا. یہ جو بھی بات لے کے آ رہے ہیں تابعین سے سب کیا ہیں؟ غیر معتبر ہیں. اس لیے اتنی بڑی بات ہم تابعین کے بارے میں مانیں ایسے آدمی کی بات کی بنیاد پر جو کہ خود معتبر نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ آپ تسلیم نہیں کر سکتے ہیں. عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ، ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ یہ تعویذ کو مانتے تھے. مثال کے طور پر ایوب کہتے ہیں انه راى في عضد عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر خیطا، انہوں نے کہتے ہیں کہ ایوب کہتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر کے یعنی عبداللہ ابن عمر کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے پوتے، ان کے ہاتھ پر دھاگا بندھا ہوا دیکھا. بس اتنا میں نے دیکھا، ان کے اوپر دھاگا بندھا ہوا تھا. اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف میں روایت کیا ہے. اس سے بھی بعض لوگوں نے دلیل لی کہ دیکھو انہوں نے پہنا. ہم کہتے ہیں منع کرنے والے ان سے بہت بڑے بڑے ہیں، تو اگر کسی تابعی سے یا اس زمانے کے کسی آدمی سے کسی چیز کا ثبوت ملتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں اور صحابہ سے کیا مل رہا ہے. اگر صحابہ سے ملتا ہے کہ یہ منع ہے تو پھر تابعی کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اس لیے کہ بہت سارے تابعی آپ دیکھیں رفع الیدین کرتے تھے، بہت سارے تابعی امام کے پیچھے پڑھتے تھے، بعض لوگ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، نہیں مانتے، کہتے نہیں قرآن میں ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو. اب یاد آتا ہے کہ قرآن میں ہے.
لیکن یہاں یاد نہیں آتا ہے. تو ان کے قول سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آگے میں آ رہا ہوں. اسی طرح سے عطا ابن ابی رباح سے بھی منقول ہے کہ وہ اس کو مانتے تھے. مثال کے طور پر عطا کے بارے میں ہے کہ ان عطا فی الحائض یکون علیہ التعویذ، ایک حائضہ عورت اس پر تعویذ ہو تو اس کے بارے میں کیا ہے. عطا ابن ابی رباح سے پوچھا گیا، تابعی نے بات کے ہیں، صحابی نہیں ہے. قال ان کان فی ادیم فلتنزعه، انہوں نے کہا کہ اگر وہ چمڑے میں ہو، یعنی چمڑے کے اندر بند ہو، چمڑے کے پیکنگ میں ہو، تو اس کو عورت نکال دے. وَإِن كَانَ فِي قَصَبَةِ فِضَّةٍ فَإِن شَاءَتْ وَضَعَتْهَا وَإِن شَاءَتْ لَمْ تَضَعْهَا، اور اگر وہ چاندی کی ڈبیا میں ہو تو عورت چاہے تو اس کو نکال دے، چاہے تو نہیں نکالے. اب وہاں چمڑے کا کوئی مل رہا ہے کہ کوئی اجازت دے رہا ہے، یہاں کہہ رہے ہیں چمڑے میں بھی چلتا نہیں ہے، اور حائضہ عورت اگر ہے تو وہ چمڑے کا نکال دے اگر چمڑے میں ہے تو، اور چاندی کے اس میں اگر ڈبیا میں ہے تو وہ پہن سکتی ہے. تو یہ بھی ابن ابی شیبہ میں ہے، لیکن یہ کون ہیں؟ تابعی ہیں، عطا ہیں. اور آگے آئیے، ابو جعفر الباقر، امام باقر جن کو کہا جاتا ہے، لوگ باقر کہتے ہیں ان کو، امام باقر، شیعہ بہت مانتے ہیں ان کو، ہم بھی مانتے ہیں ان کو، لیکن ہم ان کو ویسا نہیں مانتے جیسا شیعہ مانتے ہیں، ہم ان کو صالحین میں سے مانتے ہیں. ان کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ انہ کان لا یری بأسا ان یکتب القرآن فی ادیم ثم یعلقه، وہ اس میں کوئی حرج نہیں مانتے تھے کہ قرآن کو کسی یعنی ادیم پر، چمڑے پر لکھا جائے اور اس کو لٹکایا جائے. تو یہ تین قول ہم کو تین تابعی سے مل رہے ہیں، ایک عطا سے، ایک عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر سے، اور تیسرا ابو جعفر الباقر سے. یہ تین روایتیں ہم کو مل رہی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعویذ لٹکانے کے قائل تھے. لیکن آئیے اس سے آگے ہم جاتے ہیں، تھوڑا اوپر سے آتے ہیں اب، کیونکہ دوسری دلیلیں بتانے کے بعد پھر اصل دلیلیں بتانے میں زیادہ اچھا لگتا ہے. آئیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لٹکانا چاہیے تعویذ، وہ کیا، ان کے پاس کیا بچاؤ ہے، ان کے پاس کیا دلیلیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیمہ سے جب منع کیا تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ تمیمہ چلتا ہے اور وہ تمیمہ نہیں چلتا ہے. آپ نے نہیں کہا کہ کوئی قرآن لٹکائے تو چلتا ہے اور قرآن کے سوا اور نہیں لٹکائے، دوسرا کچھ لٹکائے تو نہیں چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا عام ہے اور اس میں کوئی ایکسیپشن موجود نہیں ہے، کوئی استثناء اس میں نہیں ہے. آپ نے سارے تمیمہ سے منع کر دیا، تو اب اپنی طرف سے کوئی آدمی اس میں استثناء پیدا نہیں کر سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ میں کیسا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. ہم یہ نہیں کہتے لا الہ، خالی اتنا بولتے ہیں نہیں. لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن یہ کہنا کیا ہے؟ کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عبادت کا حقدار ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لیکن سوائے اللہ کی، اس کو استثناء کہتے ہیں. سب منع، ہر ایک کی عبادت منع سوائے اللہ کی. تو یہ جو استثناء ہے، جہاں ضروری ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں یہ سب منع ہے سوائے اس کے، سب منع ہے سوائے اس کے. تمیمہ کے بارے میں آپ نے ایسا نہیں کہا کہ سارے تمیمہ منع ہے، سارے تعویذ منع ہے سوائے قرآن کی تعویذ کے. آپ نے کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں کہا، نہ آپ کے زمانے میں ایسا کیا گیا. اس لیے علماء نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے منع کر دیا تو منع ہے، کسی اور کے کہنے سے وہ جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ امام احمد اور حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. آپ نے نہیں کہا جس نے قرآن کا لٹکایا اس نے شرک نہیں کیا، آپ نے ایسا نہیں کہا. آپ نے عام طور سے کہا جس نے تمیمہ لٹکایا، جو بھی تمیمہ ہو، آپ نے جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اسی طرح سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تمیمہ نہیں ہے، دوسرا ہے، دھاگا ہے یا فلاں چیز ہے یا آیت الکرسی کا کڑا ہے، یہ تمیمہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جو کوئی چیز، اب اس میں کیا ہے؟ تمیمہ کا لفظ ہے نہیں ہے. اب چاہے کچھ بھی لٹکاؤ، تمیمہ لٹکاؤ یا کچھ دھاگا لٹکاؤ یا کچھ بھی لٹکاؤ، ہر چیز یہاں پر کیا ہو گئی؟ ساری چیز آگے، جو بھی کوئی چیز لٹکائے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ ناراضگی کا انداز ہے کہ اللہ کی بجائے وہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے سب منع کر دیا،
اگر کچھ جائز شکلیں ہوتی تو آپ ضرور بتاتے، اس لیے کہ آپ نبی ہیں، آپ کے ذمے ہیں کہ کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے بتایا جائے۔ سمجھ میں آیا؟ کیا جائز ہے کیا نہیں جائز ہے بتانا ضروری تھا، لیکن آپ نے کہیں بھی بتایا نہیں تو ساری چیزیں اس کی زد میں آ جاتی ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کو تو دعا آتی ہے، ہم کو قرآن پڑھنا آتا ہے، بچوں کو نہیں آتا ہے، تو بچوں کے گلے میں ڈالنے میں کیا مسئلہ ہے، وہ تو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یا کوئی جاہل ہے، کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے قرآن، جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کے گلے میں ہم ڈال رہے ہیں، ہم تو پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دوسری دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علاج کیا جاتا تھا اور بچوں کا بھی، لیکن کسی بچے کے گلے میں اس زمانے میں تعویذ ڈالا نہیں گیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کا بھی آپ علاج کرتے تھے، لیکن ان کے بھی گلے میں آپ نے کبھی تعویذ ڈالا نہیں۔ مثال کے طور پر بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو صحابی ہیں، بچے تھے، ان کے اوپر یعوذ، ان کے اوپر کیا کرتے تھے؟ دم کرتے تھے، رقیہ پڑھتے تھے۔ ویقول، اور آپ کہتے تھے ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق، اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق پر بھی یہی الفاظ پڑھ کے دم کرتے تھے، رقیہ کرتے تھے۔ کیا الفاظ ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا بچوں کی نظر کے لیے آپ نے سکھائی ہے، تو آپ اس کو کیا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے، اس کو لکھ کر لٹکاتے نہیں تھے۔ کوئی کہہ سکتا تھا آپ امی تھے، آپ کو تو لکھنا نہیں آتا تھا، ہم کہہ کہ پوری اس زمانے میں سارے امی تھے؟ نہیں، قرآن لکھنے والے بھی تھے۔ آپ نے کسی کو طے نہیں کیا تھا کہ تعویذ والا جس کو بھی تعویذ لینا اس کے پاس جائے یہ لکھ کے دے گا، آپ نے کسی کو نہیں بنایا اس طرح سے۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ جائز ہوتا اور اگر اس میں نفع تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کرتے کہ ایک فائدے کی چیز ہے اور آپ امت سے چھپا لیں۔ آپ نے اس کو بتایا نہیں، نہ آپ کے زمانے میں کیا گیا، نہ آپ نے کچھ اس میں استثناء بتایا، نہ آپ نے اس کا حکم دیا۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لٹکانے والا طریقہ نہیں بلکہ پڑھنے والا طریقہ اپناتے تھے۔ نمبر 3، اب تیسرا حصہ ہے اس کا، کہ صحابہ نے اس کا انکار کیا ہے، صحابہ نے اس کو غلط کہا ہے۔ تو پھر کسی تابعی کی طرف جائیں گے آپ جب صحابی نے اس کو غلط کہا ہو؟ صحابی بڑے کہ تابعی بڑے؟ بعض لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا، بعض لوگوں کو تابعی بڑے، کوئی بولے گا نہیں اولیاء بڑے، نبی سے بھی بڑے بولنے والے بھی ہیں۔ صوفیوں میں، اب تو میں اس میں جانا نہیں چاہتا، ابھی صوفیوں میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ ولی بڑا کہ نبی بڑا۔ آپ لوگ تو بولیں گے یہ کیا بول رہا ہے یہ، لیکن جب بہت اوپر جاتا ہے تو بہت اوپر سے گرتا ہے۔ تو صوفیوں میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، ولایت نبوت سے بھی افضل ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے عقیدوں سے۔ صحابہ نے تعویذ کو غلط کہا ہے، تمیمہ کو غلط کہا ہے، چاہے قرآن کا ہو، چاہے قرآن کا ہو۔ آئیے دلیلیں دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عقبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر صحابی ہے۔ عقبہ ابن عامر یقول فی التمائم، تمیمہ کے بارے میں عقبہ ابن عامر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا انہا اینما وضعت من الانسان فإن موضعها شرک، کہ تمیمہ جہاں بھی انسان کے بدن پر باندھا یا لٹکایا جائے، تمیمہ جہاں بھی لٹکایا جائے بدن پر، وہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جگہ شرک والی ہے۔ دیکھیے اگر یہ کوئی آدمی ہو سکتا ہے وہ جنتر منتر والی کے بارے میں بول رہے ہوں یا مشرکانہ یا شرکیہ تعویذ کے بارے میں بول رہے ہوں، نہیں، ارے بھائی کوئی شرکیہ تعویذ لٹکائے گا تو صرف اتنی جگہ شرک ہوگی، بلکہ اس کے بارے میں تو عام طور سے کہا جائے گا تو پورا شرک ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس جگہ لٹکایا جائے وہ شرک ہے، بلکہ وہ پوری کے پوری کیا ہو جائے گی؟ شرک ہو جائے گی، جو شرکیہ تعویذ۔ یہ ایسے تعویذ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو شرکیہ نہیں ہے، جو شرکیہ نہیں، یعنی جس میں شرکیہ کلمات نہیں ہے، جس کو آدمی اچھی چیزیں اس کے اندر لکھ کر اللہ کے نام وغیرہ وغیرہ لٹکا کے اپنے گلے میں باندھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اینما وضعت انہا اینما وضعت من الانسان فإن موضعها شرک، وہ جہاں بھی انسان کے بدن پر لٹکایا باندھا جائے
وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ شرک والی جگہ ہو جاتی ہے۔ اس کو الجامع فی الحدیث میں ابن وہب نے روایت کیا ہے، ان کی کتاب ہے الجامع فی الحدیث۔ ابن وہب مشہور راوی عبداللہ ابن وہب، یاد رکھیں اس کو۔ اور عبداللہ ابن وہب اگر روایت کرتے ہیں ابن لہیہ سے تو وہ روایت مقبول ہوتی ہے، اس کو بھی یاد رکھیے، بعد میں کام آئے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسرے تابعی اور مخضرم جس کو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لایا ہو لیکن ملاقات نبی سے نہیں ہوئی ہو، یعنی کتنے قریب کے زمانے کے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ حیات تھے، جب آپ تھے، آپ کو دفن نہیں کیا گیا تھا، اس وقت میں یہ مسلمان تھے، تو ایسے لیکن مل نہیں پائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے اویس قرنی ہے، تو ایسے لوگوں کو مخضرم کہا جاتا ہے۔ یہ تابعی سے اوپر صحابی سے نیچے ایسا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تو یہ مخضرم ہے۔ ان کے بارے میں ان کا قول ہے، عیسیٰ ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں، یہ دوسرے ہیں، وہ ابن ابی لیلہ نہیں ہے، محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ہو۔ عیسیٰ ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ دخلت علی عبداللہ ابن عقیم، میں عبداللہ ابن عقیم کے پاس گیا، ابی معبد الجہنی اعودہ وبہ حمرہ، ابو معبد الجہنی ہیں، ان کے پاس میں گیا عبداللہ ابن عقیم کے پاس، اور وہ بیمار تھے، حمرہ بیماری کو کہتے ہیں، ان کو بیماری تھی، بخار تھا۔ فقلنا الا نعلق شیئا، انہوں نے کہا آپ کو ہم کچھ باندھے کہ نہیں باندھے، یعنی تعویذ آپ کو نہیں باندھے، ہم آپ بیمار ہو ہم آپ کو تعویذ باندھ دیتے ہیں۔ قال الموت اقرب من ذلك، انہوں نے کہا اس سے زیادہ قریب موت ہے، یا موت اس سے زیادہ پسند ہے، یعنی تعویذ باندھ اس سے زیادہ تو موت قریب ہے، تعویذ سے قریب ہونے کی بجائے موت سے قریب ہونا زیادہ اچھا ہے۔ الموت اقرب من ذلك، موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق شیئا وکل الیہ، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے لوگ تعویذ ان کے پاس جا رہے ہیں اور بولیں ہم آپ کو شرکیہ باندھنا، ایسا پوچھیں گے؟ کون سا تعویذ پوچھیں گے؟ وہی جو قرآن کا ہو یا دعا کا ہو یا کسی اور طرح کا ہو۔ انہوں نے اس کو بھی قبول کیا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے حذیفہ ابن الیمان صاحب السر، وہ صحابی جن کو رات کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کرتے تھے، حذیفہ ابن الیمان ہے۔ عذرہ کہتے ہیں کہ دخل حذیفہ علی مریض، ایک بیمار کے پاس حذیفہ رضی اللہ عنہ گئے، فرآ فی عضدہ سیرا فقطعه او انتزعه، انہوں نے اس کے ہاتھ پر ایک دھاگا دیکھا، اس کے اوپر تعویذ دیکھا، انہوں نے اس کو کاٹ کے یا توڑ کے کھینچ کے نکال دیا، اور کیا کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہیں۔ یہ میں صرف صحیح روایتیں نقل کر رہا ہوں، تحقیق کے دوران بہت ساری ضعیف روایتیں بھی مجھ کو تعویذ کے اینٹی تعویذ ملی مجھ کو، لیکن اس کو فائدے کے لیے قاعدہ نہیں توڑا جائے گا، اس لیے میں وہ روایتیں نقل نہیں کر رہا ہوں، ورنہ اور بہت ساری روایتیں تعویذ کی کے رد میں ہیں، لیکن یہ روایتیں چونکہ ضعیف تھی میں ان کو لایا نہیں ہوں۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں پر رحم آتا ہے کہ بیٹھتے اتنی دیر تک، اتنا وقت اس میں لگتا ہے، اور میرے لیے بہت تیزی سے وقت نکلتا رہتا ہے، مجھ کو گھڑی کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا آیت پڑھی؟ اب یہ آیت مشرکین کے لیے، بہت سارے لوگ بولتے کیا شرک ہوتا ہے اس سے، کہاں مشرک اور کہاں ہم مسلمان، یہ صحابی ہیں، ان کو نہیں معلوم کون سی آیت کہاں فٹ کرنی ہے، ایک مسلمان ہے اور وہ تعویذ لٹکائے ہوئے باندھے ہوئے اور بیمار ہے، عائشہ کا وہ قول بھی یہاں لائی ہے، وہ اس اعتبار سے یعنی اس میں حلت و حرمت کا مسئلہ نہیں ہے، صحابی تو جو بیماری کے بعد بھی باندھا جائے اس کو غلط کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب وہ بیمار پہلے بات کی بھی تفریق ختم ہو گئی، بیمار ہونے کے بعد بھی کوئی باندھے تو انہوں نے کیا کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہوتے ہیں، کیسے؟ شرکیہ عمل کر کے۔ اگر آدمی اسی پر مر جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابن ابی حاتم نے اس کو اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، اس سے الگ ایک اور قول ان کا بھی ملتا ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ کا کہ دخل علی رجل یعودہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی بیمار تھا، اس کے پاس وہ گئے، فوجد فی عضدہ خیطا،
اس کے بازو پر انہوں نے دیکھا کہ دھاگا بندھا ہوا ہے علاج کے لیے بیماری میں. فقال ما هذا، انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال خيط رقي لي فيه فقطعه. اس آدمی نے کیا کہا؟ یہ دھاگا ہے، اس میں میرے لیے کیا کیا گیا ہے؟ رقیہ کیا گیا ہے، یعنی پڑھ کے کچھ پھونکے ہوئے اس دھاگے کے اوپر. ایسا نہیں کہ کوئی جو ہے بت کے اوپر رکھا ہوا دھاگا تھا یا کچھ ایسے ریچھ کے بال تھے، ایسا نہیں تھا وہ، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ دھاگا ہے جس کے اوپر کچھ پڑا ہوا ہے. کیا پڑھتے تھے اس زمانے میں لوگ؟ جنتر منتر پڑھتے تھے مسلمان، بلکہ اس پہ قرآن یا دعا یا جو بھی اس طرح کے کلمات پڑا ہوا ہے، تو وہ دھاگا بندھا ہوا ہے یہاں پر. انہوں نے فقطعه، انہوں نے اس کو دھاگے کو کیا کیا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کاٹ کے نکال دیا، توڑ دیا وہ دھاگا. ثم قال، پھر اس کے بعد کہا، کیا کہا؟ لو مت ما صلیت علیہ، اگر اسی حال میں تو مر جاتا نا میں تیرے اوپر نماز نہیں پڑھتا. اگر اسی حال میں تو مر جاتا میں تیرے اوپر نماز نہیں پڑھتا. یعنی لائٹ معاملہ ہے، یہ لائٹ معاملہ نہیں ہے. صحابی کہہ رہے ہیں، تو آپ کسی اور کی بات کو لے کر اس پہ دلیل بنا سکتے ہو، جبکہ صحابی اتنا سخت اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایک تو اس کو شرک کہہ رہے ہیں، دوسرے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس حال میں مر جاتا میں تیرے اوپر نماز نہیں پڑھتا. اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے. اور اوپر آئی ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، عبداللہ ابن حبیرہ کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب کان یقول، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، تعلیق التمائم شعبۃ من شعب الجاہلیہ. تعلیق التمائم شعبۃ من شعب الجاہلیہ، تمیمہ کا لٹکانا جاہلیت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. جاہلیت کی شاخوں میں سے. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے مشرکین جو کام کرتے تھے، عرب کے مشرکین جس جہالت میں پڑے ہوئے تھے، کفر میں اور شرک میں پڑے ہوئے تھے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمیمہ کا لٹکانا اسی کی ڈپارٹمنٹ میں سے آتا ہے جو شرک میں لوگ پہلے پڑے ہوئے تھے. اگر یہ وہی عمل ہوتا تو اس کا شعبہ نہیں کہتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی کوئی آدمی کہے یہ اسی کی طرح ہے تو یہ وہ نہیں ہے، یہ دوسرا ہے کچھ تو بھی. تو علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تمیمہ لٹکانا شرک کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، جاہلیت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر قسم کے تعویذ کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں، جاہلیت کہتے ہیں اور حرام کہتے ہیں، منع کرتے ہیں. اس کو بھی ابن وہب نے، عبداللہ ابن وہب نے اپنی کتاب الجامع فی الحدیث میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا پورا حنفی فقہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لیا ہوا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں علقمہ، اسود، ان سے ابراہیم النخعی نے لیا اور ابراہیم النخعی نے ان کے بعد میں نقل کیا اور امام ابو حنیفہ نے لیا. اس طرح سے یہ فقہ ہم کو آج ملا ہوا ہے. ہم کو کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر، صحیح بات صحیح ہے، غلط بات غلط ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا کوفہ میں تھے، اتنے بڑے فقیہ صحابی، ہم مانتے ہیں، زیادہ مانتے ہیں ہم. لیکن یہاں پر یہ چیز کیوں عبداللہ ابن مسعود کی نہیں مانتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے واضح الفاظ میں قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا ہو تعویذ اس کو شرک کا اور حرام کہا ہے. مثال کے طور پر آئیے قیس ابن سکن، پہلے ہم ایک روایت دیکھتے ہیں اس کے بعد اس روایت پر جاتے ہیں. قیس ابن سکن الاسدی کہتے ہیں دخل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علی امرأۃ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت یعنی ان کی اپنی ایک بیوی کے پاس تشریف لے گئے. فرأى علیہا حرزا، تو انہوں نے اپنی بیوی پر تعویذ دیکھا، من الحمرۃ، جو بخار بیماری کی وجہ سے انہوں نے پہن رکھا تھا. فقطعہ قطعا عنیفا، غصے میں ایک دم چڑ کے انہوں نے ایک دم طاقت کے ساتھ اس کو توڑ کے نکال دیا وہاں سے. ثم قال، پھر اس کے بعد کہا ان آل عبداللہ عن الشرک اغنیاء. عبداللہ یعنی میں خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کہ عبداللہ کے گھر والے شرک سے پاک ہیں، شرک سے غنی ہیں، ان کو شرک کی ضرورت نہیں ہے علاج کے لیے. وقال كان مما حفظنا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ ہم نے جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی ہے وہ کیا ہے؟ ان الرقى والتمائم والتولیہ، ایک روایت میں والتولہ من الشرک، کہتے کہ تمائم اور رقى منتر اور تمیمہ تعویذ
اور اسی طرح سے تولیہ یا تیولا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عورتیں شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ کرتی ہیں تعویذ. عورتوں کو بہت فکر ہوتی ہے اس کی. بابا کی جو پارلیمنٹ سدا بہار ہوتی ہے وہ عورتوں سے ہی ہوتی ہے. اور عورت کا گھوم پھر کے مسئلہ کیا؟ یا تو شوہر جلدی گھر کو آتا نہیں، کئی دن غائب رہتا، یا دوسرا مسئلہ بیٹی کی شادی ہو رہی تھی. یہاں مسائل رہتے ہیں. تو ایسا کچھ کرو کہ میرے پلو میں بندھا رہے. تو بابا کے پاس اسی لیے عام طور سے عورتیں جاتی ہیں. تو اس کو تیولا کہتے ہیں کہ جو یعنی ولیہ سے ہے، محبت سے ہے، ولایہ سے ہے. تو محبت کے لیے جو منتر جنتر کچھ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیولا. عورتیں عام طور سے یہ کرتی ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے ہمارے نبی سے کیا بات یاد رکھی؟ آپ کا قول. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ان الرقى والتمائم والتولة والتولیة من الشرک. رقیہ، منتر اور تمیمہ اور اسی طرح سے تیولا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ سب کی سب شرک میں سے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی تعویذ کیا تھا؟ شرک والا تھا. کوئی کہے گا نہیں اس میں قرآن والا نہیں آتا ہے، دوسرا آتا ہے. آئیے، ابراہیم النخعی تابعی ہے. اب وہ تابعی تھے، یہ بھی تابعی ہے. تو اب فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب چار صحابہ پہلے بتا چکا ہوں میں. ابراہیم النخعی کہتے ہیں، یہ ابراہیم ابن یزید النخعی ہے. کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلھا. مجھ سے پہلے جو لوگ تھے، تابعی سے پہلے کون لوگ رہتے تھے؟ تبع تابعی سے پہلے کون ہوتے ہیں؟ صحابی. تو ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن. ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قرآن کا تمیمہ ہو یا قرآن کے علاوہ دوسرا تمیمہ ہو، سب کو ناپسند کرتے تھے. سب کو ناپسند کرتے تھے. اہل علم نے کہا ہے کہ جب ابراہیم النخعی ایسا کہیں کہ وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد ہوتے ہیں. اس لیے کہ امام الذہبی کہتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں ابراہیم النخعی کے باب میں کہتے ہیں وَكَانَ بَصِيرًا بِعِلْمِ ابن مسعود. ابراہیم النخعی عبداللہ ابن مسعود کے علم کے بارے میں بہت بصیرت رکھتے تھے. عبداللہ ابن مسعود صحابی جن کا ذکر میں نے کیا، ان کے علم کے بارے میں بہت بصیرت رکھتے تھے. ابراہیم ابن المغیرہ ابن مقسم کہتے ہیں، ابراہیم النخعی سے نقل کرتے ہیں کہ یہ پہلا جو میں نے قول ذکر کیا ابن ابی شیبہ میں ہے. ابراہیم النخعی کا قول ہے، کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلھا، یہ دوسری روایت میں ذکر کر رہا ہوں، من القرآن وغیرہ، کہ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے وہ قرآن ہو یا اس کے سوا اور کوئی تمیمہ ہو سب کو ناپسند کرتے تھے. یکرہ پسند نہیں کرتے تھے، اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے مکروہ. اب کسی کے دل میں تمنا پھر پیدا ہو مکروہ ہے نا، حرام کی طرح آ رہا ہوں میں اس پہ بھی. کہتے ہیں کہ کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیرہ، کہ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے وہ کراہت کرتے تھے تمیمہ سے، چاہے وہ قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا ہو. مغیرہ ابن مقسم کہتے ہیں کہ سألت ابراہیم، میں نے ابراہیم النخعی سے پوچھا. سارا حنفی فقہ ابراہیم النخعی سے آیا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے. میں نے ابراہیم النخعی سے پوچھا فقلت اعلق فی عضدی هذه الآیہ، کیا میں اپنے بازو پر یہ آیت باندھ سکتا ہوں؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آیت میں اپنے یعنی بازو پر باندھ سکتا ہوں، ہاتھ پہ باندھ سکتا ہوں. من حمى كانت بی، مجھ کو جو بخار ہے اس کی وجہ سے، انہیں بعد میں بخار کے. فکرہ ذلک، انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ نہیں، یعنی انہوں نے اس کو ناپسند کیا. اس کو قاسم ابن سلام نے اپنی کتاب فضائل القرآن میں ذکر کیا، سند اس کی صحیح ہے. اب یہاں کوئی آدمی کہے کہ یہ تو مکروہ ہے، حرام بھی نہیں ہے، اور مکروہ چلتا ہے جیسے تمباکو چلتی ہے. یعنی لوگ دلیل غلط سے غلط پہ دلیل لیتے ہیں بعض اوقات. جب تمباکو مکروہ کھا سکتے تو یہ بھی چلتا. ہم کہیں گے پہلے یہ تو بتاؤ کہ مکروہ کا مطلب جائز ہوتا ہے، کیونکہ فقہا میں بعد والے فقہا کی اصطلاح الگ ہے اور پچھلے سلف کی اصطلاح الگ ہے. اس کو بہت اہم نقطہ ہے، اس کو یاد رکھیے. بتا رہا ہوں ابھی میں. ابن عابدین رد المختار، در مختار کی شرح ہے، اس کے حاشیے پر کہتے ہیں، جس کو شامی کہتے ہیں، فتاوی شامیہ کہتے ہیں نا،
یہ حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے۔ رد المحتار کے حاشیے پر ابن عابدین کہتے ہیں الکراہۃ حیث اطلقت فالمراد منہا التحریم، جب کسی چیز کے بارے میں کہا جائے کہ یہ مکروہ ہے تو اس کا مطلب حرام ہوتا ہے۔ ہاں اگر کہا جائے مکروہ ہے تنزیہی ہے تو اس کا مطلب حرام نہیں بلکہ ہلکا ناپسند ہوتا ہے، لیکن مکروہ ہے تحریمی اگر کہا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب اگر نہ مکروہ تحریمی کہا اور نہ مکروہ تنزیہی کہا بلکہ صرف کہا کہ مکروہ ہے، اگر امام ابو حنیفہ کہہ دیں مکروہ ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مطلب ہوگا کہ وہ حرام ہے۔ کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ آئیے کہتے ہیں قال ابو یوسف، انہوں نے اس کے آگے ذکر کیا، کہتے ہیں قال ابو یوسف۔ ابو یوسف کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا قلت لابی حنیفہ، میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا اذا قلت فی شیء اکرہہ، اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ یہ مکروہ ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، فما رأیک فیہ، تو اس بارے میں آپ کا کیا سٹینڈ ہے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ قال التحریم، امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ تحریم، حرام۔ اگر میں کہوں کہ یہ مجھ کو پسند نہیں، کراہت ہے مجھ کو، اس میں مکروہ ہے، تو میرا میننگ اس میں کیا ہوگا؟ وہ حرام ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ کے وقت تک سلف نے جس چیز کو مکروہ کہا جاتا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے ابراہیم النخعی کا قول ہے جو امام ابو حنیفہ سے بھی پہلے کے ہیں، تو انہوں نے جب کہا کہ وہ یکرہون تو اس کا مطلب وہ مکروہ نہیں لیں گے جو آج تمباکو کو لوگ بول رہے ہیں، اگرچہ تمباکو بھی اس میں جاتا ہے، اوپر تحریم ہے۔ اسی لیے آپ بعض کتابوں میں دیکھیں، حنفی کتابوں میں خود انہوں نے کہا کہ تمباکو کھانا اور اسی طرح سے وہ ساری چیزیں جو تمباکو سے جڑی ہیں، حقہ وقہ جو بھی ہے، وہ سب کیا ہے؟ مکروہ کا مطلب وہ مکروہ نہیں ہے جو آج کا مکروہ ہے ماڈرن، یہ مکروہ وہ مکروہ ہے جو ان کے نزدیک کیا تھا؟ حرام تھا، ان کے نزدیک کیا تھا؟ وہ حرام تھا۔ یہ حاشیہ رد المحتار میں جو خود میرے پاس ہے، کسی کو چیک کرنا ہے چیک کر سکتا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 پر موجود ہے۔ تو اس سے ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ پچھلے سلف میں کیا کیا جاتا تھا؟ تمیمہ کو چاہے قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا ہو، وہ اس کو حرام مانتے تھے، اس کو جائز نہیں مانتے تھے۔ تمیمہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے، اخیراً کچھ چیز ذکر کر رہا ہوں میں، اور اس پہ آؤں گا، کچھ تعویذ اور تمیمہ آپ کو فار ایگزامپل بھی میں ذکر کرنے والا ہوں کہ کہاں تک آدمی جا سکتا ہے تمیمہ میں۔ تمیمہ کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کا توکل کمزور ہو جاتا ہے، اللہ پر سے بھروسہ آدمی کا کمزور ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی تعویذ باندھا ہوا ہے تو اس کو لگتا ہے ہاں تعویذ ہے، اگر اچانک اس کا ہاتھ جائے یا گلے میں دیکھے ارے نہاتے وقت نکالا تھا میں نے، اور باہر نکل گیا وہ گاڑی پہ، تو گھبرا جاتا ہے، کیوں؟ ارے میرا تعویذ رہ گیا، یعنی اب اللہ نہیں ہے، پہلے اللہ تھا، اب اللہ تو ہر وقت ہے، لیکن تعویذ میرے پاس نہیں ہے کا مطلب اب مشکل ہے، کچھ تو ہونے والا ہے ابھی، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ تعویذ ہے تو سیکیورٹی ہے، تعویذ نہیں ہے تو سیکیورٹی نہیں ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور، اور اللہ ہر وقت ہے لیکن تعویذ نہیں ہے تو پرابلم ہوگا، ایسا اس کو لگنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 لوگ کیسے جائیں گے جنت میں؟ بغیر حساب کے۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کراتے ہیں اور جو شگن نہیں لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو تمیمہ لٹکانے میں آدمی اس فضیلت سے نکل جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آدمی صرف اور صرف اللہ پر توکل کرے تو وہ 70,000 کی لسٹ میں آئے گا، لیکن تعویذ لٹکانے والا ویسے بھی غلط کر رہا، لیکن یہ جو فضیلت ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے آدمی، تعویذ نہیں لٹکائے، نہ کسی کو بولے میرے پہ ذرا پھونکو پڑھ کے، تو یہ اگر فضیلت کسی کو حاصل کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو نہیں بولے میرے پہ پڑھ کے پھونکو۔ ہاں اگر کوئی اپنے دل سے آپ پہ پڑھ کے پھونکتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ صحیح پھونک رہا ہو، کچھ بھی الٹا سیدھا پڑھ کے پھونکا اگر تو وہ صحیح نہیں ہوگا، وہ شرکیہ کلمات یا غوث المدد تھو اگر کرتا ہے کوئی کسی کے اوپر جائز نہیں ہوگا، یا جبریل یا میکائیل ہوتا ہے تعویذ کے اوپر،
یا इजराइल या इसराफिल, सूर भूखने को आ रही है। इस तरह से जो है तावीज़ों में होता है। और बहुत सारे जो अमलियात करने वाले होते हैं वो तो जिन्नात को पुकारते हैं, अक्सर शिर्क किए बगैर उनकी मदद मिलती नहीं है। बोलते तू शिर्क कर, हम तेरी मदद करते हैं। इसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन वो करवाते हैं जो उसको इस्लाम से बाहर निकाल देता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो तवक्कुल के लिए क्या है, ये मुश्किल है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, एक और हदीस में जिसको इमाम अल बुखारी ने अल अदब अल मुफरद में, और इसी तरह से अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा ने, और इब्न हिब्बान, हाकिम और मुस्नद अहमद में भी हदीस है, इन सब ने इसको रिवायत किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्तियरतु शिर्क, शगुन लेना क्या है, शिर्क है। शगुन लेना शिर्क है। बाद लोग कहते हैं ना अकरब में है कि जरा देखो, शादी होने वाली तो अकरब में, अकरब की तरह देखो। ये अकरब अकरब जो भी है ये सब शिरकियात में से शगुन लेना है। या जाते जाते भागते भागते जॉगिंग में बिल्ली आई बीच में से, अब इसकी जॉगिंग का डायरेक्शन बदल जाता है, मशरिक की बजाय मगरिब हो जाता है। तो क्यों, बिल्ली आड़े गई। वो बिल्ली जा रही थी चूहा पकड़ने के लिए, उसका इसका क्या ताल्लुक है। लेकिन बिल्ली आड़े गई तो घर पे उल्लू बोल रहा का मतलब किसी का नंबर लगने वाला है। कौवा आया घर पे चिल्ला रहा मतलब मेहमान आने वाले। चप्पल पे चप्पल है का मतलब सफर में जाने वाले। कोई जाते वक्त पीछे से छींका तो काम नहीं होने वाला है। दूध गिर गया तो डेंजर, कुछ तो भी एक्सीडेंट होने वाला है। क्या है, तो मुसलमान है कि क्या, कहां से लाया, उठा उठा के। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो काम होगा, अल्लाह चाहेगा तो नहीं होगा, अल्लाह की मर्जी। ये कितना पावर इंसान को मिलता है। वरना एकदम छू छू एकदम आदमी छोटी छोटी चीज से डरने लग जाता है, छोटी छोटी चीज से डरने लग जाता है। बहुत सारे लोग औरतों को देखते हैं झिंगर से डरते, हंसते हैं उसके ऊपर, लेकिन ये भी खुद वैसे ही होता है बात चीजों में, कि ऐसी चीजों से गलत शगुन लेता है, ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है यानी दरगाह पे जाते हैं और दरगाह पे जाने के बाद पीठ नहीं दिखाते, उल्टा आते हैं रिवर्स गियर में, और मस्जिद में 5 टाइम आते हैं लेकिन पीठ दिखा के काबा को चलता हुआ। तो न वहां है ना यहाँ है, ऐसा कुछ है ही नहीं इस्लाम में। बहुत सारी गलत चीजें मुसलमानों में, बहुत सारी गलत चीजें मुसलमानों में। तो तवक्कुल के खिलाफ है इस तरह से तावीज का लटकाना और इस तरह से जंतर मंतर में पढ़ना। इसी तरह से एक बुराई ये भी है कि अगर कोई तावीज को जायज मानता है कुरान के, उसके लिए भी इसको जायज बोलने से एक दूसरी मुसीबत ये भी पैदा हो जाती है, हमारे नजदीक जायज नहीं है, लेकिन इसमें एक और मुसीबत ये भी है कि तावीज का रास्ता खुल जाता है और कुरान तो कुरान, दुआ तो दुआ, फिर ऐसे ऐसे तावीज मार्केट में आम हो जाते हैं जिसमें इतनी बड़ी खुराफात है कि इस्लाम से आदमी को निकालते हैं। मिसाल के तौर पर एक तावीज मैं आपके सामने पेश करता हूं। आमाल कुरानी नाम की किताब है, अशरफ अली थानवी साहब की, अदब के साथ उनका नाम ले रहा हूं, तावीज सुनिए। कहते हैं तावीज मुजर्रब अज यक दरवेश बा शरए बराए दर्द ज़िह, यानी एक दरवेश साहब ने ये तावीज दिया है किस लिए, दर्द ज़िह के लिए। औरत को बच्चा पेट में तकलीफ हो रही है पैदा होते वक्त में, उस तकलीफ के इलाज के लिए। कहते हैं इस नक्श को लिखकर औरत के दाहिने हाथ पर रख दे और औरत इसको बगौर देखे, जल्द लड़का पैदा होगा इंशाअल्लाह। और नहीं रखेगा तो इंशाअल्लाह नहीं होगा, इंशाअल्लाह की कैद इसके अंदर है, तो अल्लाह चाहेगा तो होगा ही, बांधे या नहीं बांधे। कहते बगौर उसको देखते रहे, वो क्या है उसके अंदर, या मेरे सामने आपको तो दिखा नहीं सकता मैं, उस पर लिखा है पहले 786 और उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है, जीम हा खा प व आइन काफ या काफ लाम मीम, उसके नीचे लिखा है अशशम 555 अस्वक लाम वाव। क्या है ये, बच्चे को दे देंगे तो समझेगा स्कूल में भेज रहे क्या मेरे को। एक अलिफ बा ता सा डाल दिए इलाज हो जाएगा उसको, लड़का पैदा होगा। इसमें लड़का भी नहीं लिखा हुआ है, लड़का, ऐसा तो कुछ होता तो कुछ बात होती। अलिफ बा ता लिख के इलाज होगा, लड़का पैदा होगा। ना अकल में आता है ना कुछ, क्या है ये। और दिया किसने है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, एक दरवेश ने दिया है, कोई दलील इसकी नहीं, कुछ भी। इस तरह के जो है खुराफात में आदमी पड़ता है। और आगे आइए, एक तावीज दूसरे बुजुर्ग का है, तज़किरतुर रशीद में रशीद अहमद गंगोही साहब का एक दूसरा तावीज है। कहते हैं कि हुब्ब के लिए एक बार आपने ये अमल इरशाद फरमाया। हुब्ब के लिए मतलब किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए। नौजवान खास तौर से सुनेंगे इसको।
स्पेशली कॉलेज और कॉल सेंटर वाले। हुब के लिए एक बार आपने अमल इरशाद फरमाया, क्या बोलना है उसने, क्या करना है, सुनिए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह से शुरू हो रहा है और ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म होने वाला है। बीच में क्या है, बीच के स्टेशन देखो आप कौन कौन से। मक्का से शुरू, मदीना में खत्म है, बीच में कहां जाके आ रहा, फ्रांस में, अफ्रीका में, अमेरिका में। बिस्मिल्लाह, बिस्र मोहम्मद, हाथ, तेल, मुंह, चिकना, बैठूं, सर ढाऊं, थक बांधू, खत्म नहीं हुआ हो। ठाकर बांधू, बांधू, सगरा, गांव, मीरा, जुम्मन, जती, अभी भी खत्म नहीं हुआ। यूं कहूं मनमोहन मेरा नाम, बहक्के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुरू बिस्मिल्लाह से, एंड में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बीच में क्या है, जुम्मन। ये क्या है जुम्मन? मनमोहन कहां से, प्राइम मिनिस्टर? क्या है ये तावीज है, और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है सुनिए। वो भी कहते 41 बार पढ़ना है उस लिए, यही जुम्मन बन जाएगा पढ़ते पढ़ते। 41 बार पढ़कर इत्र पर दम करे, इत्र पर दम करे, और इस इत्र को दोनों नाखूनों के दोनों अंगूठों के नाखून पर लगाकर अपनी अबरुओं पर फेरे और मतलूब के सामने जाए, इंशाअल्लाह उसके कल्ब में मोहब्बत पैदा होगी। ये जुम्मन मनमोहन बोल के किसी के सामने अभी कोई तावीज ये करना है, अब बताइए क्या है ये? इस्लाम ये सिखाता है मनमोहन बोलना, जुम्मन बोलना। एक दो बार भी नहीं, 41 बार। तो नमाज में सूरह फातिहा भी पढ़ने जाएगा, इतना याद हो जाएगा उसको, जुम्मन ही निकलेगा मुंह से। तज़किरतु रशीद जिल्द 2 सफ़ा 301। और आगे आइए, ये कितना गंदा, कितना दूर तक जाता है। और आगे आइए, फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है कि जिल्द 7 सफ़ा नंबर 224 कहते हैं, अगर किसी को इस वास्ते उजरत पर मुकर्रर किया कि मेरे वास्ते जादू का तावीज लिख दे तो सही है, बशर्ते के खत और कागज की मिकदार बयान कर दे। कितना मुत्तकी है। यानी अगर किसी को जॉब पे रखा कि जादू का तावीज, जादू जायज है, जादू करना जायज है, जादू शिर्क है, जादू के बारे में वाज़े आयत हैं कुरान के अंदर कि शिर्क है। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, हदीस में भी कितनी हदीस इस बारे में है। हज़रत उमर का फतवा है कि जादूगर की गर्दन मार दी जाए, ये भी फतवा है, और हज़रत उमर का नहीं, कई सहाबा का फतवा है। कहते हैं कि अगर किसी को उजरत पर, ड्यूटी पर रखे और तनख्वाह पर रखे, क्या तनख्वाह उसको होगी, किस चीज पर? कहते हैं कि इस उजरत पर मुकर्रर किया कि मेरे वास्ते जादू का तावीज लिख दे तो सही है, तो सही है, बशर्ते के खत और कागज की मिकदार बयान कर दे। मतलब कितना कागज लगेगा और कितना खत उसको लिखना पड़ेगा, इसकी मिकदार अगर बता दे तो इसके ऊपर उजरत लेना जायज है। यानी कोई आदमी किसी से जादू का तावीज लिखाता है, कुफरिया सारी चीजें लिखाता है, तो ऐसा करने वाले के लिए उसकी जो है जॉब जायज है, उजरत जायज है, उसको देने वाले के लिए देना जायज है, लेने वाले के लिए लेना जायज है। कौन सा इस्लाम है? जादू का तावीज जायज है, जादू शिर्क है, कुफ्र है, लेकिन उसको भी क्या बता दिया, कहां तक तावीज जा सकता है। आप देखिए, ये फतवा आलमगीरी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 224। इसी तरह से तावीज के यानी उसकी बलाया में से, मुसीबतों में से एक ये भी है कि अगर चाहे आदमी कुरान का बांधे, उसमें दूसरी मुसीबत ये होती है, एक तो वो गलत है, ऐसा करना सबूत नहीं है, साहबा ने मना किया है। तीसरा उसमें ये भी चीज है कि उसमें तावीज की जो बांधा है उसकी इहानत से बचा नहीं सकता उसको। कभी जनाबत की हालत में है, कभी पेशाब पाखाने के लिए बैतुल खला में गया है, कभी कैसी हालत में है, तो उसकी हिफाजत करना उसके लिए मुमकिन नहीं होता है। और तावीज वाले ऐसे तावीज बांधने के लिए कहते हैं जिसमें उसकी इहानत और होती है। आप देखिए कैसा है। मिसाल के तौर पर इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनके बारे में मशहूर है कि अन्नहु कान यकरहुल मुआदत लिस्बियान, बच्चों के लिए तावीज के बारे में वो उसको पसंद नहीं करते थे। क्यों? व यक़ूल इन्नहुम यदखुलून बिहिल खला, उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे हैं, बच्चे बैतुल खला में भी पहन के जाते हैं तावीज। इसमें यह भी एक बुराई है। पहले तो आप देख चुके हैं, उनके पास तो वैसे भी वो मना है, लेकिन एक वजह उन्होंने क्या बताई
کہ बच्चे तावीज पहन के बैतुल खला में जाते हैं, तो ये कैसे सही हो सकता है? अब बताइए कौन सा आदमी है जो बैतुल खला में तावीज पहन के नहीं जाता है, तावीज बांधने वाला? कितना वो उसकी हिफाजत कर पाता है? कभी जनाबत की हालत में होता है, बीवी के साथ होता है, कभी कैसी हालत में होता है, औरत हैज की हालत में होती है, लेकिन वो पहने हुए तावीज। कौन इसका एहतमाम कर पाता है? कोई नहीं कर पाता है। तो उसका जो है कुरान की आयात और अल्लाह के नाम जो उस पर लिखे हुए होते हैं, उसकी इहानत भी उसमें है। कोई कहने हम बचेंगे, तो उसके लिए पिछली दलीलें काफी हैं कि उसको वैसे भी तो मना किया गया है। ये एडिशनल प्रॉब्लम उसका है, ये सिंगल प्रॉब्लम नहीं है उसका। और इसी के इसको इब्न अबी शैबा ने रिवायत किया है। आइए देखते हैं तावीज बनाने वाले कैसे कैसे हालात में तावीज देते हैं जिसमें इहानत उसकी होती है। मिसाल के तौर पर आमाल कुरानी, जिसका हवाला पहले भी मैंने दिया, उसमें एक तावीज दिया है। कहते हैं आयत वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल से इनकलबतुम तक। आयत क्या है? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यह आयत है कुरान करीम में सूरह आल इमरान में। इस आयत को कहते हैं जिसकी नक्सीर जारी जा रही हो, इस आयत को मरीज की दोनों आंखों के दरमियान नाक के ऊपर बांध दे। एक देखिए, यानी जिसकी नाक में से खून निकल रहा है तो क्या करे? इस आयत को लिखकर उसकी दोनों आंखों के बीच में नाक पर इस तरह से बांध दे। और अगर किसी औरत के खून जारी हो जावे, औरत का हैज का खून रुकता ही नहीं, जिसको इस्तिहाजा कहते हैं, अगर औरत का खून रुकता ही नहीं, इससे कि औरत की कैद क्यों है इसमें? खून तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन औरत का खून कौन सा होता है? जो महीने का उसका खून होता है। और बाद औरतों का महीने के अंदर जो दिन हो जाते हैं उसके बाद भी चलता रहता है, उसको इस्तिहाजा कहते हैं। और जो गिनती के दिनों में आता है उसको हैज कहते हैं। ये फर्क है दोनों में। तो कहते हैं किसी औरत को, अगर किसी औरत का खून जारी हो जावे तो इस आयत को 3 पर्चों पर लिखे। एक पर्चा उसके अगले दामन में बांध दे, एक पिछले दामन में, और एक जेरे नाफ के नीचे। आमाल कुरानी में दिया हुआ है। यानी एक अगले दामन में, दामन इसको कहते हैं, या उसको आप कमर कहें, बाजू का जो भी कहें, अगले हिस्से में, एक पिछले हिस्से में दामन में, और एक कहां बांधे? नाफ के नीचे। नाफ के नीचे, नाफ ये होती है जो पेट में हिस्सा होता है ना, तो ये नाफ होती है, सुराख होता है यहाँ पे पेट में, उसको नाफ कहते हैं। तो नाफ के नीचे औरत को बांधेंगे जिसका खून आ रहा है हैज और इस्तिहाजा का, वही जगह मिली आपको बांधने के लिए। तो किसी का अगर कान दुख रहा है तो कि कान पे बांधते हैं, दांत दुख रहा है तो दांत में बांधेगा, वहां बांध रहे हैं, क्या जरूरत है आपको वहां बांधने की? एक तो पहले गलत काम है, दूसरे उसमें और भी गलत कि नाफ के नीचे उसको बांध रहे हैं। तो कितनी, यानी क्या इहानत कुरान की इसमें नहीं है? ये तावीज, ये बड़े बड़े लोग हैं। और आगे आइए, कहते हैं बहिश्ती जेवर में सफा नंबर 553 में, कहते बच्चा होने का दर्द। कहते ये आयत एक पर्चे पर लिखकर पाक कपड़े में लपेटकर औरत की बाईं रांद में बांधे, उससे भी नीचे कहां बांधे? लेफ्ट थाई में, बाईं रांद में। कौन सी आयत बांधे? या शीरीनी पर पढ़कर उसको खिलावे, इंशाअल्लाह ताला बच्चा आसानी से पैदा हो। आयत ये है इज़ा समाउन शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्द मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत। कहां बांधना है इसको? बाएं जो है रान में बांधना है, यानी उसकी जगह के बिल्कुल करीब। क्या है? कुरान बांध, चल रही फिर रही उसमें लेटी है। और उस वक्त में जब औरत को बच्चा होने का वक्त होता है, क्या उस वक्त में वो साफ सुथरी रह सकती? उस वक्त तो कितना खतरनाक उसका मामला होता है। और रान पे बांधा जाए उसको, अब बताइए कुरान का क्या एहतराम है? और दूसरों को देखें तो फिर पीठ नहीं दिखाना और यूं नहीं करना। और ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सी हुर्मत है कुरान की? ये बेहुर्मती है कुरान की। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए इससे। ये इस तरह से देखिए, यानी कुरान की तावीज का ये यहां तक मामला पहुंच जाता है। ये कोई अजनबी लोग नहीं है जो किसी और मुल्क के हैं, ये वो लोग हैं जो बड़े माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और आगे आइए, इससे सबसे घिनौनी बात आप सुनिए, इसमें क्या है? आखिरी बात, हाशिया रद्दुल मुख्तार में लिखा हुआ है, इब्ने आबिदीन कहते हैं वकदा इख्तारहु साहिबुल हिदायह फी तजनीस। साहिब हिदाया ने तजनीस में इसी कौल को इख्तियार किया है। क्या कौल है वो? कहते हैं फकाल लौ रअफ़ा फकतब अल फातिहा बिद्दम अला जबहतिही व अनफिही जाज़ अल इस्तिशफा। कहते अगर नाक किसी की फूट जाए, लोगों को होता है, कुछ लोग धूप में अगर जाके आए, उनकी नाक से खून निकलने लगता है, टेंशन हो जाए, कुछ हो जाए, गर्मी हो जाए, तो क्या होता है? नाक से खून निकलने लगता है अचानक, और बाद वक्त उनको भी मालूम नहीं पड़ता है, दूसरे बताते हो खून आ रहा है तुम्हारा। तो कहते हैं कि लौ रअफ़ा फकतब अल फातिहा, कोई आदमी उसको खून निकल रहा है
اور وہ فاتحہ کو لکھے بالدم خون سے. کہاں؟ اعلی جبہتہ و انفہ، اپنی پیشانی اور اپنی ناک پر اسی خون سے اس کو لکھے. کون سا خون؟ کہاں سے لائے گا؟ جو ناک سے خون نکل رہا ہے اسی خون سے کیا کرے؟ سورہ فاتحہ کو ناک پر اور پیشانی پر لکھے. جاز للاستشفاء، تو علاج کے لیے ایسا جائز ہے. اور آگے کہتے ہیں وہ بالبول ایضا، پیشاب سے بھی کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. میں بعینہ ہی ترجمہ کر رہا ہوں. اب یہ ایسی چیز ہے مسلمان سوچ کے چونک جائیں گے کیا بول رہی ہیں یہ مسلمان بول رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ بالبول ایضا ان علم فیہ شفاء لا بأس بہ، کہتے ہیں اگر معلوم ہو جائے کہ ایسا کرنے سے شفا مل سکتی ہے تو پیشاب سے بھی لکھ سکتا ہے. کس کو؟ سورہ فاتحہ کو. کیا ہی مسلمان کرے گا؟ یہ لکھا ہوا ہے حاشیہ رد المختار میں اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 پر. کہاں تک تعویذ جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اس لیے سب سے سیف طریقہ کس کا ہے؟ سلف کا ہے. صحابہ سے ہم کو ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں منع کر دیا، کوئی ایکسیپشن نہیں ذکر کیا. صحابہ سے ہم کو قرآن اور غیر قرآن واضح الفاظ میں خصوصاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابتدائی مسلمانوں میں سے منع مل جاتا ہے. اور اس بارے میں کسی سے صحابہ میں سے کسی کا بھی ذکر ہم کو ملتا نہیں ہے. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ مسلمان ہر قسم کے تعویذ سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالی ہم سب کی شرک سے اور اس کے تمام وسائل سے حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.